مزمل وہ لنک جو ہے نا پلیز پوسٹ اٹ آن مائی پیج ایز ویل. کیا آلرائٹ, تھینک یو. اوکے, بسم اللہ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین, اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم, رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ, my dear brothers and sisters, and welcome to another episode of Saturday Night Live with me Raja Ziaul Haq, and with me in the studio today is our very special guest brother Ali E. الحمدللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. Welcome to the show bro. جزاک اللہ. کیسا لگ رہا ہے آپ کو؟ بہت اچھا لگ رہا ہے الحمدللہ الحمدللہ. ہر بندے کے لیے یہ آنر کی بات ہوتی ہے کہ وہ شو میں آ جائے ماشاء اللہ. تو اچھا, آپ کو بلانے کی آج خاص وجہ یہ تھی کہ میں نے کہا چلو آج ہم لوگ ذرا ایک تو فارمیٹ ذرا تھوڑا چینج کرتے ہیں. صحیح بات ہے. دوسرا یہ کہ نیگیٹو پیپل کے بارے میں نا میں چاہ رہا تھا کہ مجھے ایک رائے بھی ملے, بیکاز ماشاء اللہ آپ سوشل میڈیا پہ اتنے ایکٹیو ہیں, آپ یوٹیوبر ہیں, آپ ولاگر ہیں ماشاء اللہ, اور آپ دیکھتے ہیں بہت ساری نیگیٹیوٹی سوشل میڈیا پہ بھی. تو میں چاہتا کہ اپارٹ فرام ٹاکنگ اباؤٹ یو نو پیپل جو کہ ہمارے فزیکل سرکل میں جو ہمیں ہراس کرتے ہیں یا جو نیگیٹو وائبس مطلب لے کے آتے ہیں, سوشل میڈیا کا بھی اینگل میں آپ سے لوں پھر انشاءاللہ, ٹھیک ہے. اور دوسرا کام میں آپ کو ایز این اسسٹنٹ بھی یوز کروں گا آج, کیونکہ میں چاہتا ہوں کہ آج جو ہے نا ہم لوگ آڈینس سے بھی سوال جواب لیں انشاءاللہ. لوگوں کے بڑے بڑے مسئلے مسائل ہیں, تو آپ انشاءاللہ کامنٹس بھی دیکھتے رہیے گا, اور پھر ہم لوگ کوئی اگر آپ کو اچھا سوال لگے ذرا پراپر قسم کا تو پھر وہ ہم انشاءاللہ اٹینڈ کریں گے. سو مائی ڈیئر برادرز اینڈ سسٹرز, وداؤٹ ویسٹنگ اینی ٹائم لیٹس گیٹ اسٹریٹ انٹو اٹ. سب سے پہلے تعریف کرنا ضروری ہے. تعریف سے مراد وہ تعریف نہیں ہے, یعنی آئیڈینٹیفائی کرنا ضروری ہے کہ اصل میں یہ نیگیٹو لوگ کون سے ہوتے ہیں. تو سن سو کی کتاب ہے دی آرٹ آف وار, اور یہ کتاب جو ہے یہ بڑی مشہور اباؤٹ وار اسٹریٹجی کے بارے میں بڑی اعلیٰ کتاب ہے, بڑی پرانی ہے, لیکن آج بھی اکثر مینجمنٹ اسکول میں پڑھائی جاتی ہے ٹو یو نو ٹیل یو ہاؤ ٹو ڈیل ود یور کمپٹیشن. تو اس میں سن سو جو لکھتے ہیں کہ جو رول نمبر 1 ہے وہ یہ ہے کہ نو یور اینمی. آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ بھائی آپ کا انیمی کون ہے اصل میں, مطلب اگر آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ نیگیٹو لوگ کون ہوتے ہیں تو پھر آپ ان کے ساتھ ڈیل کیسے کریں گے, رائٹ. سو دا ٹاپک از کہ ہاؤ ٹو ڈیل ود نیگیٹو پیپل. سو میں آج 7 کوالٹیز آپ کو بتاؤں گا کہ نیگیٹو لوگوں کی کوالٹیز کیا ہوتی ہیں, سو دیٹ وی فرسٹ آف آل آئیڈینٹیفائی کہ یہ بندہ نیگیٹو ہے. تو سب سے پہلے نمبر 1 ہماری لسٹ پہ جو ہے وہ ہیں دوز پیپل ہو اسپریڈ نیگیٹیوٹی. یعنی نیگیٹو پیپل کون ہوتے ہیں, وہ جو نیگیٹیوٹی پھیلاتے ہیں. تو شاید آپ کے ایکسپیرینس میں بھی کوئی ایسے لوگ آئے ہوں جو کہ نا ہر وقت نیگیٹو باتیں کرتے رہتے ہیں. مطلب ان کو نا پازیٹیو کم نظر آتا ہے, ہر چیز میں سے مطلب ان کو ایک نیگیٹو پہلو نظر آ رہا ہوتا ہے, اور وہ ہمیشہ نا اچھا بھلا ایک بندہ پازیٹیو سوچ رہا ہوتا ہے کہ یو نو مثلاً کل میں بائک پہ پہاڑوں میں جاؤں گا, کہتے نہیں یار کل بارش ہے, یعنی آپ کا سین فلاپ کر دیتے ہیں, اور یا کہتے ہیں یار تمہارے ٹائر خراب ہے, یا کوئی اور مسئلہ کہہ رکھا دیں گے کہ نہیں وہ سڑکیں بلاک, کیڑے نکالتے رہتے ہیں ہر چیز. ہاں ایگزیکٹلی. سو اس طرح کے لوگ ہوتے ہیں. تو کبھی آپ کا پالا پڑا ہو سوشل میڈیا پہ یا روز پڑتا ہے, اچھا آپ کو کس قسم کی نیگیٹیوٹی فیل ہوتی ہے, لائک واٹ ٹائپ آف اسٹف ڈو پیپل ٹاک اباؤٹ وچ از نیگیٹو؟ اصل مجھے لگتا ہے ضیاء بھائی سوشل میڈیا پہ لوگ زیادہ ڈسکرٹیس ہوتے ہیں اور زیادہ نیگیٹو ہوتے ہیں. صحیح کہہ رہے ہیں. ریئل لائف میں ویسے اتنے زیادہ نہیں ہوتے, لیکن فیس بک پہ نا شاید ریئل ٹائم آپ کا وہ انکاؤنٹر نہیں ہو رہا ہوتا بندے سے, تو ہر بندہ جو ہے نا بڑا کوئکلی کوئی بھی ریمارک جو ہے پاس کر دیتا ہے, وہ یہ نہیں دیکھے گا نیگیٹو ہے پازیٹیو ہے, ہی وڈ جسٹ سے اٹ آؤٹ. تو یہ فیس بک اور یہ انسٹاگرام ان پہ یہ زیادہ ہو رہا ہوتا ہے. اچھا میرے ساتھ یہ ایکسپیرینس ایک دفعہ ہوا کہ ایک بردر تھے, وہ آن لائن نا بڑے ہیرو بن رہے تھے, ٹھیک ہے. تو وہ نا آن لائن مطلب نا ہر ہماری پوسٹ کے نیچے آ کے نا اوٹ پٹانگ باتیں لکھیں, تو میں نے تو ان کو اگنور کرتا تھا کہ یار چلو یو نو ہر بندہ ہوتا ہے اپنا, ہر بندے کا اسٹائل ہوتا ہے. ایک دن وہ مجھے مل گئے, ٹھیک ہے, تو کسی نے مجھے انٹروڈیوس کرایا کہ یہ وہی ہیں وہ جو نیگیٹو کامنٹس دیتے ہیں. میں نے کہا او آپ وہ ہیں, تو آپ یقین کریں وہ بندہ اتنا مسکین آدمی تھا, اتنا مسکین آدمی تھا کہ وہ بالکل اس نے نظریں جھکا لی. میں نے کہا یار آپ تو بڑے آن لائن ہیرو تھے, آپ فیس ٹو فیس مل رہے ہو تو آپ ایسے کیوں شرما رہے ہو یار, کیا ہو گیا؟ تو یقین کریں ایسا ہوتا ہے کہ لوگ اصل میں لوگ اچھے ہوتے ہیں. ہاں لوگ اچھے ہوتے ہیں, لیکن پتہ نہیں کیونکہ وہی بات ہے نا کہ آپ فیس ٹو فیس نہیں ہوتے, آپ اپنے کمرے میں بیٹھے ہوتے ہو, آپ کا اپنا کمرہ ہے, آپ کو پتہ ہے میں مثلاً فار ایگزامپل سیالکوٹ میں بیٹھا ہوں یا فیصلہ آباد میں بیٹھا ہوں, یہ کہاں مجھے پکڑیں گے آ کے, میں جو مرضی کہہ دوں, ٹھیک ہے نا. تو وہ ایک سینس آف فالس سیکورٹی آپ کے اندر آتی ہے, جس کی وجہ سے پھر آپ ذرا زیادہ چوڑے ہو جاتے ہیں, پھر آپ آل فال جو ہے نا مطلب باتیں کرتے ہیں لوگوں کے ساتھ, اور وداؤٹ ریلائزنگ کہ یار اگلے جس کو آپ کہہ رہے ہو کچھ آن لائن وہ انسان ہے. اینڈ آپ کو پتہ ہے سوشل میڈیا کی وجہ سے دیر آر پیپل ہو ہیو کمیٹڈ سوسائڈ. لوگوں کو آپ نے لوگوں کو لائک ہراس اتنا کیا گیا. ایک بچی کا واقعہ تھا امریکہ میں جس کو لوگوں نے, وہ تھوڑی سی چبی تھی, اس کو لوگوں نے اتنا بیچاری کو ہراس کیا کہ وہ شی اینڈڈ اپ کلنگ ہرسیلف.
You know, all because of this negativity, you know, constantly telling her کہ you're fat, you're this, you're that. اس کو اتنا وہ باڈی شیم کیا کہ وہ بیچاری جو ہے وہ نہیں کو پکڑ. یہ تو روزانہ زیادہ ہی ہوتا ہے. ابھی وہ ٹک ٹاک والا نہیں دیکھا آپ نے, وہ ایک لڑکا تھا جس نے کال پہ لیا ایک لڑکی کو, مجھے نہیں پتا وہ کیا سیناریو کیا تھا پیچھے, کانٹیکسٹ کیا تھا, لیکن وہ رنگ اس کا تھوڑا بلیک تھا لڑکی کا, تو اس نے اس کو رگڑ دیا کہ تو میری تو اسکرین اپنا کیمرہ صاف کرو, یا پھر میرا چھوٹا بھائی ڈر رہا ہے تم تھوڑی دور ہو جاؤ, اور سم تھنگ لائک دیٹ. آپ یہ سوچیں نا کہ اس طرح کی چیزیں تو بے شمار ہو رہی ہیں. اٹ ڈز لیڈ ٹو سوسائڈ. سو دس از دا فرسٹ ٹائپ آف پیپل جو کہ نیگیٹیوٹی پھیلاتے ہیں. دوسری کیٹیگری بڑی انٹرسٹنگ ہے, دوز پیپل ہو پلے دا وکٹم, یعنی جو نا ہر وقت اپنے آپ کو ایک سیلف پٹی میں رہتے ہیں, اور مسکین لوگ ہوتے ہیں, اور وہ نا ایک ڈرامہ, ان کی لائف میں ہر وقت ڈرامہ چل رہا ہوتا ہے. مثلا اگر وہ کہیں سڑک پہ چل رہے ہیں نا اور پھسل جاتے ہیں تو وہ کہتے ہیں یار یہ زمین ایسی کیوں ہے, یہ کیوں ایسی زمین بنائی گئی, یہ ضرور سی ڈی اے والے میرے خلاف ہیں, سی ڈی اے والے یہ مجھ سے نفرت کرتے ہیں, یہ دیکھو یہ بندہ جو چل کے جا رہا ہے اس نے مجھے پھسلایا, اس نے مجھے بری نظر لگوائی ہے. مطلب ان کی لائف میں نا ہر وقت ڈرامہ ہو سکتا ہے. یعنی ایک ہوتا ہے نا کہ اگر ہم چل رہے ہیں اور پھسل جاتے ہیں, ہم کہتے ہیں یار جھاڑا اور چل پڑے, لیکن ایسے جو لوگ ہوتے ہیں جو کہ وکٹم اپنے آپ کو سمجھتے ہیں, وہ ہر معاملے میں ان کو لگتا ہے کہ پوری دنیا ان کے خلاف ہوئی ہوئی ہے. صحیح بات. اور پھر وہ جو اس کی وجہ سے جو ان کا یعنی لوگوں کے ساتھ ریلیشن شپ ہوتا ہے وہ ہائیلی ٹاکسک ہو جاتا ہے. اب امیجن کریں آپ کے ساتھ ایک بندہ 24 گھنٹے اسی طرح اٹیچ ہوا ہے, جس کی لائف میں ڈرامہ ہی چل رہا ہے, اور آپ کو پتا ہے یہ ڈرامہ ہے, مطلب دس از ناٹ ریئل, دس پرسن از اسیومنگ وے ٹو مچ اینڈ لوکنگ, کہتے ہیں نا بہت زیادہ بال کی کھال نکالنا, نہیں یوں کیوں کہا تھا اس نے, مجھے ایسے کیوں دیکھا تھا, نہیں ضرور اس کے دل میں کچھ اور ہوگا, نہیں ضرور ایسے ہوگا. ایسے لوگ جو ہے نا وہ اوور تھنک کر کے اپنے آپ کو خراب کر لیتے ہیں, اور دوسروں کو بھی خراب کرتے ہیں. جو ان کے ساتھ ہوتے ہیں بیسیکلی ان کو بھی وہ پوائزن کر رہے ہوتے ہیں. ایبسلیوٹلی. اور سادے لوگوں کو پتہ نہیں چلتا, اٹ اونلی کمز آؤٹ آفٹر ا بٹ آف ٹائم. جب آپ دیکھیں ایسے کسی بندے کے ساتھ اگر آپ رہو گے تو ظاہری بات ہے یار آپ کے اندر بھی نیگیٹیوٹی ٹرانسفر ہوگی. آپ کو یار میں کدھر پھنس گیا ہوں یار, یہ کیا ہو رہا ہے میرے ساتھ. تو اگر آپ انٹیلیجنٹ لوگوں کے ساتھ ہینگ آؤٹ کرتے ہو, ماشاء اللہ ریزنیبل لوگوں کے ساتھ ہینگ آؤٹ کرتے ہو, تو آٹومیٹکلی آپ کی لائف میں بھی پازیٹیوٹی آتی ہے. بٹ ایسے لوگ جو ہے نا وہی بات ہے, ہم تو ڈوبے ہیں صنم, تم کو بھی لے ڈوبیں گے, آپ کو لے ڈوبتے ہیں. اچھا تیسری کیٹیگری ہے دوز ہو کرٹیسائز آل دا ٹائم. وہ لوگ جو کہ ہر وقت کیڑے نکالتے رہتے ہیں. مطلب کرٹیسزم ٹھیک ہے, ہونا چاہیے, میں سمجھتا ہوں کہ پازیٹیولی اگر آپ کرٹیسائز کریں, اسپیشلی اگر آپ کی انٹینشن یہ ہو کہ کسی کی اصلاح کرنی ہے اور پیار کے ساتھ کی جائے. فار ایگزامپل اگر کوئی بھی بات, فار ایگزامپل میں بتاتا ہوں, لائک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے نا کہ ایک مومن جو ہے وہ دوسرے کے لیے, اپنے بھائی کے لیے ایک شیشہ ہوتا ہے, ٹھیک ہے, بالکل, بلیور از اے mirror ٹو دی ادر بلیور. تو اب شیشے کی کیا ویلیو ہے؟ اب دیکھو نا, شیشہ جب ہم دیکھتے ہیں تو شیشہ ہمیں انسلٹ نہیں کرتا, شیشہ اصلیت دکھاتا ہے. آپ کبھی شیشے سے اوفینڈ نہیں ہوں گے کہ یار تم مجھے ایسی منہ کیوں دکھا رہے ہو, بھائی میں ہی ہوں, مجھے میرا عکس دکھا رہا ہے, ٹھیک ہے. تو نہ ہی ہم شیشے سے اوفینڈ ہوتے ہیں, نہ ہی شیشہ ہم سے بدتمیزی کرتا ہے, نہ ہی وہ چیخ رہا ہوتا ہے, نہ ہی وہ تانے دے رہا تھا کہ اور بھائی آپ دیکھو تمہاری شکل کیسی ہے, اور کچھ ایسا نہیں ہوتا. تو بالکل اسی طرح سے اگر آپ کسی کو اصلاح کرتے ہیں تو وہ تو ٹھیک ہے, لیکن اگر آپ کا ایٹیٹیوڈ یہ ہے کہ یو آر آلویز کرٹیسائزنگ, جیسا کہ مجھے پتا ہے کہ آپ کو بھی لوگ کرتے ہوں گے, مجھے بھی کرتے ہیں کہ یار تم مولوی تم لوگ شغل لگاتے ہو, شرم نہیں آتی, یعنی لا حول ولا قوت الا باللہ, یار سائیکل چلاتے ہو, شرم نہیں آتی, ہر ویکنڈ تم نتیجہ گلی چلے جاتے ہو یار تم لوگ, اور وہ بھی موٹر سائیکل پہ, اور تیز چلاتے اوپر سے, وال کے ساتھ سے جا رہے ہو, درمیان میں چلاؤ تم, صحیح بات, وال اوپر گر جائے تمہارے, پھر لینڈ سلائڈنگ ہو جائے, پھر صحیح بات. اور پھر اسی طرح کی بہت ساری اور بھی آپ کو سننے کو ملتی ہیں چیزیں کہ ان کو لگتا ہے کہ جیسے فار ایگزامپل ہم اپنی اگر بات کریں, ان کو لگتا ہے کہ مولوی جو ہے نا وہ انسان کا بچہ نہیں ہے, وہ کوئی مریخ سے مخلوق اتری ہوئی ہے جو شغل نہیں لگا سکتا, جو مطلب ہے کہ یہ ٹوپی نہیں پہن سکتا, ٹھیک ہے, مائک اس کے پاس ایسا کیوں ہے, آپ نے سستا مائک کیوں نہیں لیا, ٹھیک ہے, یہ آپ کیوں ہیرو بن رہے ہیں یار, آپ روڈ کے مائک لگا رہے ہیں یار, کیا ہو رہا ہے یہ, ٹھیک ہے. تو اور کسی حال میں جینے نہیں دیتے, مطلب اگر مولوی سادہ بن جائے تو یہ کمپلین کریں گے یار مولوی کتنے سادے, نہیں آج کل مولوی ریئلٹی سے ٹچ نہیں ہے, آپ ٹرینڈی نہیں ہو یار, آپ کو کرنٹ افیئرز کا نہیں پتا, آپ کو یو ڈونٹ نو نتھنگ, بس آپ کو یہ پتا کہ آسمان سے اوپر کیا اور زمین سے نیچے کیا, بس یہی آپ کی, اور اگر آپ دنیا والے بن جائیں تو پھر کہتے ہیں یار یہ کیا کر رہے ہیں آپ. صحیح بات. تو آپ کیسے ڈیل کرتے ہیں جب آپ کو اس قسم کا کوئی کامنٹ ملتا ہے, لائک فار ایگزامپل آپ کو پتا ہے یار یہ ذرا زیادہ ہی کرٹیسائز کر رہے ہیں, مطلب ضرورت سے زیادہ ہو رہا ہے. دیکھیں بہترین طریقہ ہوتا ہے سوری بول دینا. ہاں ویسے یہ آئیڈیا اچھا کہا ہے, میں سوری بول دیتا ہوں. جس سے کیا فائدہ ہوتا ہے آپ کو؟ اس سے دیکھیں ایک چیز تو ویسے بہرحال جو ایٹیٹیوڈ ہونا چاہیے ہر بندے کا وہ یہی ہوتا ہے کہ اگر کوئی شخص آپ کو کوئی بات کہے تو میرے خیال سے اس پہ تھوڑا سا غور و فکر کرنا چاہیے, ٹھیک ہے, تاکہ آپ اپنے آپ کو امپروو کریں, اپنا کریکٹر امپروو کریں. تو میرے خیال سے اس پہ نا اس کو 2 منٹس دینے چاہیے, چاہے جیسی بھی بات ہو. اگر آپ کو بہت ہی لیم لگے تو سوری بول دیں, بات ختم. اور اگر لیم نہ لگے
اپنے آپ کو امپروو کریں. ہاں میں سمجھتا ہوں یہ بڑا ویلڈ پوائنٹ آپ نے کہا کہ دیکھو ہر دفعہ جب بھی مطلب ہم بات کرتے ہیں نیگیٹو پیپل کی یا ٹاکسک پیپل کی تو اور ہو سکتا ہے وہ بندہ ہمیں ڈانٹ رہا ہو یا ہمارے ساتھ سختی کر رہا ہو تو عین ممکن ہے کہ وہ ٹھیک بھی ہو سکتا ہے نا. مطلب دیکھو جس طرح اکثر اوقات مجھے اسٹوڈنٹس کہتے ہیں کہ ہمارے پیرنٹس جو ہے نا انہوں نے ہمارا جینا حرام کیا ہوا ہے, تو ناؤ فرام دا اسٹوڈنٹ پرسپیکٹو ان کو اپنا باپ جو ہے یا اپنی ماں جو ہے وہ ٹاکسک لگ رہی ہے, حالانکہ وہ ٹاکسک نہیں ہے. دیکھو بات یہ کہ اور ہو سکتا ہے کہ ہوں بھی, لیکن میں اس میں کوئی ابھی اسٹیٹمنٹ نہیں دے رہا کیونکہ آئی ڈونٹ نو یور پرسنل سچویشن, بٹ واٹ آئی ایم سیئنگ از کہ آفن ٹائمز یہ ہوتا ہے کہ آپ کو یہ دیکھنا چاہیے کہ جو بندہ آپ سے کہہ رہا ہے اس کی انٹینشن کیا ہے. دیکھو ماں باپ ہے نا, اب اگر ایک چھوٹا بچہ ہے ٹھیک ہے وہ اب ہیٹر میں ہاتھ دینے لگا ہے ٹھیک ہے, چھوٹا بچہ ہے 2 سال کا, وہ ہیٹر میں ہاتھ دے رہا ہے, ماں کیا کرتی ہے اس کے ہاتھ پہ زور سے تھپڑ مارتی ہے. اب بچہ اگر وہ بچہ بولتا صحیح طریقے سے وہ کہتا ہے کہ امی آپ اتنی ٹاکسک کیوں ہیں, وائی آر یو ہراسنگ می, یو نو یو آر ٹیکنگ مائی رائٹس. ماں اس سے محبت کرتی ہے تو تھپڑ مارے نا کہ بھائی تمہیں اگر میں جانے دوں اس طرح سے تمہارا ہاتھ جل جائے گا. تو اصل میں کیا ہوتا ہے کبھی کبھار ہمارے ماں باپ جو ہیں وہ ان کی انٹینشن تو بہت اچھی ہوتی ہے, ہاں شاید طریقہ تھوڑا سا سخت ہو, تو اس پہ آپ کو یہ نہیں کہنا چاہیے فوراً سے آپ نے لیبل لگا دیا کہ جی مائی پیرنٹس آر ٹو نیگیٹو یا دے آر ٹو ٹاکسک. اصل میں ہمارے لوگ نا پیرنٹس کو بھی اسی طرح ڈیل کرتے ہیں جس طرح سے وہ باقی عوام کو, باقی اپنے دوستوں وغیرہ کو ڈیل کرتے ہیں. میری تو جب بھی کسی سے بات ہوتی ہے تو میں اسے یہی کہتا ہوں کہ پیرنٹس جو ہے نا ہر بندے کی زندگی میں ایک ایکسیپشن ہوا کرتے ہیں, ٹھیک ہے, کچھ ہو جائے آپ اپنے پیرنٹس کے ساتھ ویسے نہیں ہوتے ہو جیسے آپ اپنے دوستوں کے ساتھ ہوتے ہو, ٹھیک ہے. پیرنٹس آپ کے ساتھ کچھ بھی کر لیں, یو ہیو ٹو بی نائس ود دیم. مطلب یہ ایک رول بنا لیں, اگر آپ یہ پرنسپل بنا لیں گے نا اپنی لائف کا تو کم از کم یہ پیرنٹس والا مسئلہ حل ہو جائے گا. کیونکہ دیکھیں نا آپ کے دوستوں نے آپ کو کیا کیا ہے, مطلب دوستوں نے آپ کے پیمپر تھوڑی چینج کیے ہیں, بالکل دوستوں نے راتوں کو اٹھ کے آپ کو یعنی فیڈ کرانا یہ وہ تو نہیں کیا. پیرنٹس نے آپ کا سارا خرچہ پانی اٹھایا, آپ کو 1 روپے کا انہوں نے خرچہ نہیں ڈالا آپ کے سر پہ, ٹھیک ہے. بچپن سے لے کے 55 تک آپ کو انہوں نے سپورٹ کیا, ٹھیک ہے, آپ کی ایجوکیشن کے لیے پے کیا ہے, کھانا پینا دیا ہے, ٹھیک ہے. وہ آپ کے لیے دے مین ویل, سم ٹائمز ہو سکتا ہے ان کی پرائرٹی کچھ اور ہو, آپ کی کچھ اور ہو, دین یو نیڈ ٹو ٹاک ود دیم, آپ کمیونیکیٹ کریں. بٹ ہیونگ سیڈ دیٹ واٹ آئی ایم سیئنگ از کہ کبھی کبھار ہمیں لوگ جو کرٹیسائز کرتے ہیں پہلا اسٹیپ یہ ہونا چاہیے کہ آپ دیکھو کہ کیا واقعی میں یہ کرٹیسزم ویلڈ ہے. جیسے وہ آپ نے مومن والی حدیث جو ذکر کی ہے وہ یہی تو بات ہے کہ وہ مومن جو ہے دوسرے مومن کا آئینہ ہوتا ہے, وہ اس کو صحیح چیز بھی بتا سکتا ہے تمہارے بارے میں, which you have to improve basically. I think ہمیں ڈیفالٹ سیٹنگ اپنی یہی رکھنی چاہیے کہ لوگ ہمارے لیے پیپل مین ویل, مطلب یہ نہ سوچیں کہ ہر بندہ میرے خلاف ہی کھڑا ہوا ہے. مطلب میرے اپنے ٹیچر مجھے کہا کرتے تھے کہ اگر کوئی بندہ آپ کی اصلاح کرتا ہے تو تمہیں چاہیے کہ تم اٹھ کے اس کا ماتھا چومو, کیونکہ اس نے تمہیں کسی گناہ سے بچا لیا. دیکھو اب میں یہاں پہ اوفینڈ ہونا شروع کر دوں, آج نے مجھے کیوں کہا ہے, یہ کون ہوتا ہے کہنے والا. اب ایک چھوٹا بچہ بھی ہے نا, مجھے یاد ہے ایک دفعہ کیا ہوا کہ یہیں پہ ہمارا F11 میں ایک فٹ بال میچ ہو رہا تھا, تو میں بائک لے گیا اپنا وہاں پہ, تو یہ ہارلی ڈیوڈسن تھا, وہ پچھلے والی بائک کی بات ہے, تو میں وہاں پہ نہیں 70 نہیں تھا, تو میں وہاں لے گیا, تو بچہ وہاں پہ نا کچھ بچے کرکٹ مطلب یہ جو ہے نا فٹ بال کھیل رہے تھے, تو میں نے کیا کیا, میں نے بائک کو نا ریو کرنا شروع کیا ذرا نا, تو وہ بچہ جو ہے وہ آیا کہتا ہے کہ ایکسکیوز می صاحب, چھوٹا سا بچہ لٹرلی 11 سال کا, کہتا ہے ڈونٹ یو تھنک دس از نوائز پولوشن. واللہ العظیم مجھے لگا یار سبحان اللہ, میں نے اس بچے کو پکڑ کے حق کیا, میں نے کہا یار بالکل صحیح کہہ رہا ہوں, میں نے کہا بچوں آپ لوگوں نے اس طرح نہیں کرنا, ٹھیک ہے نا. تو دیکھو سبحان اللہ وہ چھوٹا سا بچہ ہے نا, اب اس نے مجھے بالکل صحیح کرٹیسائز کیا. میں اپنے جوش میں ذرا بچوں کو خوش کرنے کے لیے میں تھوڑا سا کرتا ہوں, بٹ آئی ڈidn't ریئلائز کہ آئی ایم ان اے نیبرہڈ جہاں پہ گھر ہے, مطلب یہ کوئی کھلا میدان نہیں ہے جہاں پہ آپ پہاڑوں کے اوپر جا کے آپ ریو کر رہے ہیں بائک کو, مطلب دس از اے نیبرہڈ. ہو سکتا ہے کوئی سو رہا ہو سکتا ہے کوئی مطلب کوئی بزی ہو اور میں ان کو ڈسٹرب کر رہا ہوں, ساری بات ہے. تو اس نے جب مجھے کہا نا کہ ڈونٹ یو تھنک دس از نوائز پولوشن, آئی واز سو امپریسڈ بائی دس کڈ. میں نے کہا سبحان اللہ. تو بات یہ کہ کبھی کبھار آپ سے چھوٹا بھی آپ کو بڑی اچھی نصیحت کر دیتا ہے, اور کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ اگر نصیحت اس کی ویلڈ نہیں ہے, مطلب آپ کو کسی لگتا ہے کہ فضول چیز پہ کرٹیسائز کیا جا رہا ہے, ٹھیک ہے. فار ایگزامپل کسی کو آپ کی شرٹ کا کلر نہیں پسند اور وہ آپ کے اوپر پیچھے ہی پڑ گئے, یار آپ یہ شرٹ کیوں پہنتے ہیں, آپ کو تھینک یو ویری مچ, جیسا آپ نے کہا کہ بہت بہت شکریہ بھائی, بہت شکریہ, دعا دیں ان کو اور پتلی گلی سے نکل جائیں, مطلب اور کیا کر سکتا ہے انسان, رائٹ. اچھا ایک اور کیٹیگری ہے ہمارے پاس, 4th کیٹیگری ہے, وہ ہے دوز پیپل ہو آر جیلس. آپ کے ارد گرد ایسے لوگ جو آپ سے ہر وقت جلتے رہتے ہیں, وہ ٹرک کے پیچھے لکھا ہوتا ہے نا, سڑیا نہ کر دعا کریا کر, ٹھیک ہے. جلنے والے کا منہ کالا, جلنے والے اللہ تجھے بھی دے, ٹھیک ہے. پاس کر یا برداشت کر, تینوں نہیں پتا 86 جا رہی ہے, یہ خیر اس کا تعلق اس سے جلنے سے نہیں ہے, ٹھیک ہے. لیکن یہ اچھا تھا, میں نے کہا چلو ردم میں بول رہے ہیں تو بول دیتے ہیں. تو یہ ایسے لوگ جو جلتے ہیں آپ سے, ان کے ساتھ کیسے ڈیل کرتے ہیں آپ؟ پہلے تو یہ بتائیں کہ جو لوگ جلتے ہیں آپ ان کو ریکگنائز کیسے کرتے ہیں, مطلب پہچانتے کیسے ہیں؟ یار ریکگنائز کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ وہ نا مطلب آپ کی کسی بھی سکسیس پہ خوش نہیں ہوتے, ٹھیک ہے. آپ کوئی کامیابی ہوئی ہے نا تو وہ کہتے ہیں یار اتنی بھی بڑی بات نہیں ہے, ٹھیک ہے نا.
مطلب آپ فار ایگزامپل کلاس میں فرسٹ آئے کہتے ہیں تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ انہوں نے کسی کے سامنے کہا کہ یار فرسٹ پہ آ گیا تو کیا بڑا تیر مارا اس نے, ٹھیک ہے, ہمیں پتہ ہے کس طرح وہ پڑھتا ہے, ہمیں پتہ ہے. یا آپ فار ایگزامپل آپ کو کوئی چینل آپ نے بنایا, آپ کے خاص نمبر آف سبسکرائبرز ہو گئے, تو کہتا ہے یار یہ کون سا مشکل کام ہے, یہ تو آپ پیسے دے کے کر لیتے ہیں. آپ سمجھ رہے ہیں نا میری بات. تو کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کہ نا آپ کے لائف میں آپ کو یا ڈائریکٹلی کہہ دیتے ہیں, کوئی ایسا انسلٹنگ ریمارک دیتے ہیں, یا پھر آپ کو پتہ چلتا ہے تھرو سم پیپل کہ دیر از اے پرسن ہو از کانسٹنٹلی بیک بائٹنگ یو, بیکاز jealousy is something you feel in the heart, لیکن کبھی کبھار اس کی جو مینیفیسٹیشن ہے نا وہ بیک بائٹنگ کی فارم میں آتی ہے. یہ بھی ہو سکتا ہے. یہ نہیں ہوتا کہ ہر وقت بیک بائٹر جو ہے وہ جیلسی ہوتا ہے. بیک بائٹنگ کی بہت ساری وجوہات ہوتی ہیں, لیکن ایک بہت بڑی وجہ بیک بائٹنگ کی جو ہے وہ جیلسی ہے. میرے خیال سے ایسے لوگوں کے لیے نا دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ان کی مدد کرے, بیکاز اٹس سم تھنگ جس کا شکار کوئی بھی ہو سکتا ہے. دیکھیں شیطان جو ہے وہ تو ہر کسی کے ساتھ لگا ہوا ہے نا. بالکل. تو یہ جیلسی والی فیلنگ جو ہے نا, یہ ایون کسی کے دل میں بھی جب بھی پیدا ہو, تو میرے خیال سے جس کے لیے ایسی فیلنگ پیدا ہو رہی ہے نا, اس کو بھی دعا دینی چاہیے, اس سے آپ بھی کام ڈاؤن ہوتے ہو. ٹھیک ہے, اگر کبھی ایسا کچھ ہو تو یہ دعا ہے نا, دس از اے ویری اسٹرانگ تھنگ. اسپیشلی اگر کوئی بندہ جیلس ہوتا ہے اور آپ کے بارے میں ایسی بات کرتا ہے, بیک بائٹنگ کرتا ہے یا کچھ ایسا کرتا ہے, تو میرے خیال سے اس کو دعا دینی چاہیے. دس از ون آف دا تھنگس جو کہ میں ابھی سمجھ پا رہا ہوں. اگر آپ کچھ اور سمجھتے ہیں, اور آئی تھنک اپنے آپ کو بچانے کے لیے بھی نا ہم جس طرح پڑھتے ہیں سورہ فلق میں دعائیں وغیرہ, وہ پروٹیکشن من شر حاسد اذا حسد. اب دیکھو جو حاسد ہے نا اس کے شر سے بچنے کی دعا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا فجر کی نماز کے بعد آپ پڑھا کریں. ویسے تو ہر نماز کے بعد ہی ہم پڑھتے ہیں سورہ اخلاص, فلق اور ناس, لیکن فجر اور مغرب کے بعد 3 دفعہ پڑھتے ہیں. ٹھیک ہے, رات کو سونے سے پہلے 3 دفعہ بلوک کیا ہاتھ پہ. تو دیکھو یہ جو نظر بد ہے اس کے پیچھے بھی ایک بہت بڑی وجہ جیلسی ہے. آلدو نظر بد ویسے بھی لگ سکتی ہے, لیکن اس میں پھر ایول آئی والا مسئلہ بھی ہے, اس میں اور بھی بڑے ایشوز ہیں. تو آپ اپنے جب کہتے ہیں نا کہ من شر حاسد اذا حسد, تو آپ اس میں دونوں کے لیے دعا کرو کہ جو بھی حسد کرنے والا ہے میں اس کے شر سے پناہ مانگتا ہوں, چاہے میں کسی کا حسد کرتا ہوں یا کوئی میرا کرتا ہو. صحیح بات ہے. تو اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں آنا اس حاسد کے شر سے, میں سمجھتا ہوں یہ چیز. اور دوسرا پھر اس کے لیے جس طرح آپ نے کہا دعا کرنے سے فائدہ یہ ہے کہ جب آپ کسی کے لیے دعا کرتے ہیں فرشتے آپ کے لیے بھی دعا کرتے ہیں کہ اللہ اس کو بھی ہدایت دے, اس کو بھی وہ دے. تو میں سمجھتا ہوں یہ بڑا اچھا ٹپ ہے. 5ویں کیٹیگری جو ہے وہ ہے ان لوگوں کی جو کہ سیلف سینٹرڈ ہوتے ہیں, یعنی پیپل ہو تھنک دیٹ دا ہول یونیورس ریوالوز اراؤنڈ دیم. تو کچھ ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جو نا ہر وقت بس ان کو اور کسی کی پرواہ نہیں ہوتی, بٹ ڈونٹ کیئر ایٹیٹیوڈ ہوتا ہے. مطلب کوئی کہنا کہ میں مر رہا ہوں, کہیں گے اچھا چھوڑو پھر تمہیں پتا آج میرے ساتھ کیا ہوا, میں آج نا بازار گیا, وہاں سے مجھے نا سیل میں یہ چیز مل گئی ہے. تو بھائی میں نے کہا تھا میں مر رہا ہوں. تو ان کو نا کوئی فکر پرواہ نہیں ہوتی کہ اینڈ دیس ٹائپ آف پیپل دے ریلی برنگ یو ڈاؤن, بیکاز آپ کو لگتا ہے یار میں نے اتنی بڑی بات کہہ دی ہے اور اگلا بندہ جو ہے وہ اپنے کسی چھوٹے سے مسئلے کو لے کے بیٹھا ہوا ہے. ویسے یہ والی کوالٹی نا میں نے ان لوگوں میں زیادہ دیکھی ہے جو اب اس سے پہلے ہم ڈسکس کرتے ہیں, جو کیڑے نکالتے رہتے ہیں. وہ یوزلی ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں who are full of themselves, you know, رائٹ. مطلب وہ ان کو اپنی پریز اچھی لگتی ہے اور اپنے بارے میں وہ بات کرتے رہتے ہیں. یہ دونوں کوالٹیز مجھے لگتا ہے ساتھ چلتی ہیں. ہاں, اور یہ بھی ہے کہ مطلب ایک انسان جس کو لگتا ہے نا کہ بس میں دنیا کا سینٹر ہوں بیسکلی, اور ہر کسی کو چاہیے کہ وہ مجھے سب سے زیادہ فیمس سیلیبریٹی میں ہوں. ہاں میں ہوں, اور ان کو لگتا ہے کہ اور ان کو اگر وہ پروٹوکال نہ ملے تو سب سے زیادہ مائنڈ کرتے ہیں کہ آپ نے مجھے, میں آپ کی شادی پہ آیا, آپ نے مجھے سامنے نہیں بٹھایا, آپ نے مجھے پوچھا ہی نہیں, اچھا شادی کا کارڈ ہی نہیں بھیجا آپ نے مجھے, یا شادی کا کارڈ بھیجا اس میں آپ نے میرا پورا نام نہیں لکھا, آن لائن بھیج دیا, واٹس ایپ پہ, گھر آ کے نہیں دیا. ہاں ایگزیکٹلی. تو دیکھو نا یار پتہ بات کیا ہے, مائنڈ کرنے پہ نا, مائنڈ کرنے پہ آپ کچھ بھی مائنڈ کر سکتے ہیں. میری چیئر بلیک ہے, آپ کی ریڈ ہے. ہاں آپ مائنڈ کر کے بیٹھ جاؤ. میں مائنڈ کر لیا, میں مائنڈ کروں, آپ نے گلاسز کیوں پہنے؟ ہاں یہ اچھا بتا دیں, مطلب کیوں ہے یار, مطلب یہ کوئی طریقہ, میں نہیں پہن گیا تو آپ نے کیسے پہن لی, ٹھیک ہے نا. تو یار یہ مطلب ہونا چاہیے نا. اچھا مجھے یہ کپ جو ہے یہ والا کیوں ملا, آپ کو دوسرا کیوں ملا؟ نہیں وہی ایک ہی جیسے, ایک جیسا, لیکن میرے کے اوپر تھوڑا سا فیڈ ہوا ہے. اچھا ہاں یہ تو فیڈڈ نہیں چاہیے مجھے. تو دیکھو نا مائنڈ کرنے کو تو کچھ بھی آپ مائنڈ کر سکتے ہیں, ٹھیک ہے. آپ موبائل فون سے کیوں دیکھ رہے ہیں, مجھے کیوں لیپ ٹاپ پکڑا ہوا ہے, ٹھیک ہے نا. تو اصل میں تو مائنڈ کرنے کے لیے نا انفینٹ نمبر آف چیزیں جو مائنڈ کی جا سکتی ہیں. صحیح بات ہے. تو مجھے کیا پتا کون کیا مائنڈ کر رہا ہے. اگر تو وہ کوئی جینوئن چیز ہے, فار ایگزامپل میں نے کسی کو ایکچولی ہرٹ کیا ہے, فار ایگزامپل لیٹس سپوز میں نے کسی کو کچھ برا کہا ہے, ٹھیک ہے, میں نے کسی کو گالی نکالی ہے, میں نے کسی کو کوئی ہرٹنگ ریمارکس کہے ہیں, اور وہ مائنڈ کرے, وہ سمجھ میں آتا ہے. لیکن آپ ہر بندے کی ہر چیز کو تو اینٹیسپیٹ نہیں کر سکتے. اور یہ لوگ جو اپنے آپ کو دنیا کا سینٹر سمجھتے ہیں نا, اکثر اوقات ان کا مسئلہ یہ بھی ہوتا ہے کہ ہر چیز کو مائنڈ کر رہے ہوتے ہیں, کیونکہ ان کو وہ نا, کیونکہ ظاہری بات ہے پوری دنیا تو نہیں ریئلائز کر رہی کہ یہ دنیا کا سینٹر ہے نا, تو ان کو ظاہری بات ہے وہ ٹریٹمنٹ نہیں ملے گی. جب نہیں ملے گی تو پھر ان کے اندر یہ کمپلیننگ ایٹیٹیوڈ پیدا ہوگا. اور اگر ایسے لوگ آپ کے ساتھ منسلک ہیں, آپ کا دل چاہے گا کہ میں اپنا سر دیوار سے ماروں اور سر پھاڑ لوں, کیونکہ آپ کو یقین نہیں آئے گا کہ یہ کس قسم کا بیہیویئر جو ہے وہ شو کریں. تو اصل میں نا ہوتا کیا ہے کہ
اگر ایسے نیگیٹو جو بھی ہم باتیں کر رہے ہیں ایسے لوگ اگر ہماری لائف میں ہیں تو پیپل دین دے ٹرائی ٹو گیٹ ریڈ آف دیز پیپل. مطلب میں جو بھی لوگ سن رہے ہیں اگر ان میں سے کسی میں یہ کوالٹی پائی جاتی ہے, پیپل ڈونٹ لائک ٹو ہینگ آؤٹ وتھ سچ پیپل. ایونچولی وہ کہتے ہیں یار یہ بندہ نا مجھے ڈرین کر رہا ہے, مجھے ڈرین کر رہا ہے اور مجھے خراب کر رہا ہے, تو میں اس کے ساتھ نہیں رہ سکتا. اینڈ کیا ہوگا کہ یہ جو لوگ ایسے ہیں نیگیٹو, ایونچولی یہ لوگ سوشل آئسولیشن کا شکار ہو جاتے ہیں. پیپل اسٹارٹ ٹو ابینڈن دیم بیکاز ان کو مطلب لوگوں کو ریئلائز ہوتا ہے کہ دس پرسن از ناٹ somebody who uplifts my spirits. بلکہ on the other hand, if you're the type of person who is very warm and friendly and always complimenting other people and finding the best in them and motivating them, encouraging them, تو آپ ایک میگنیٹ بن جاتے ہو اور لوگ آپ سے اٹریکٹ ہوتے ہیں. نہ چاہتے ہوئے لوگ آپ کو ایسے ہی ملنے آ جاتے ہیں کہ بس جی آج میں آپ کو ملنے آیا تھا, بس دل چاہ رہا تھا کہ آپ کے ساتھ بس تھوڑی دیر ہینگ آؤٹ کروں. میرے ذہن میں وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پرسنالٹی آ رہی ہے کہ ان کی پرسنالٹی ایسی تھی کہ وہ اتنے نرم تھے اور اتنے ویلکمنگ تھے کہ ہر بندہ یہ چاہتا تھا کہ وہ ان کے پاس رہے, ان کے ساتھ وقت گزارے. اور ہر بندے کو لگتا تھا کہ نبی مجھے سب سے زیادہ پیار کرتے ہیں. اللہ دیکھیں نا پرسنالٹی میں, یعنی اور دیکھو جب آپ وسلم کسی سے بات کرتے تھے تو اپنے آپ کو پورا ٹرن کرتے تھے اس کی طرف. یعنی ایک ہوتا ہے نا اگر آپ مجھ سے بات کر رہے ہیں, میں کہہ رہا ہوں جی علی بات کریں, ہاں اچھا ٹھیک ہے یار میں سن رہا ہوں, ہاں صحیح ہے صحیح ہے. اب دیکھیں یہ میں آپ کو کیا باڈی لینگویج دے رہا ہوں, میں آپ کو دے رہا ہوں یار یو ناٹ امپورٹنٹ فار می, ٹھیک ہے بولتے رہو یار بولتے رہو, ہاں میں اپنی فون پہ لگا ہوں, ہاں صحیح ہے یار علی یار آئی لو یو مین, بہت اچھے یار آپ. تو ایکشن اسپیک لاؤڈر دین ورڈز. میں جو کہہ رہا ہوں وہ کوئی معنی نہیں رکھتا بیکاز میرا ایکشنز کچھ اور کہہ رہے ہیں. صحیح بات. سو اصل میں نا لوگ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی پوری باڈی کو ٹرن کرتے تھے کسی کی طرف, تو ان کو پتا ہوتا تھا کہ یہ بندہ جو ہے یہ ہمارے ساتھ ٹوٹلی ہمیں ٹینشن دے رہا ہے. مطلب وی آر ناٹ craving for attention, he gives us attention. اور میں اسپیشلی اپنے بردرز اینڈ سسٹرز کو یہ کہوں گا جو کہ ابھی دیکھ رہے ہیں ہمیں سن رہے ہیں کہ دیکھو آپ اپنے والدین کے ساتھ بیٹھتے ہو, ٹھیک ہے, برائے مہربانی اپنا موبائل فون بند کر لے کرو اس ٹائم پہ, یا موبائل فون کو سائڈ پہ کر لے کرو, بیکاز یور پیرنٹس ڈیزرو یور کوالٹی ٹائم, دے ڈیزرو یور. اب پیرنٹس کے ساتھ آپ بیٹھے ہوئے اور آپ فون پہ لگے ہوئے اور آپ ان کو جی کر کے جواب دے رہے ہیں, اٹس ناٹ گڈ, ٹھیک ہے. اسپیشلی آپ جو لوگ بھی آپ کی لائف میں امپورٹنٹ ہے نا, تو پھر ان کو آپ کو امپورٹنس دینی چاہیے. ٹرو. ہمیں لگتا ہے شاید پیرنٹس نوٹس نہیں کر رہے لیکن ایکچولی نوٹس کر رہے ہوتے ہیں. بالکل کرتے ہیں, کوئی بندہ بھی کرتا ہے یار. آپ کے ساتھ ایسا ٹریٹمنٹ ہو, آپ کسی کو ملنے جائیں, ٹھیک ہے, آپ کسی کے آفس جاتے ہیں اور آپ بڑے اس خوشی سے گئے کہ دیکھو اگلا بندہ مجھے اٹینشن دے گا, لیکن اگلا بندہ آپ کو ٹوٹلی اگنور کر رہا ہے, وہ اپنے فون پہ لگا اور آپ کو کہہ رہے ہیں ہاں ہاں بولتے جاؤ, تو آپ کو پتہ ہے یار نہ میری بات سنی جا رہی ہے, نہ مجھے اٹینشن دے رہا ہے, نہ کچھ, تو یو فیل ویری ڈسسیٹسفائڈ. تو اگر آپ لوگوں کو فل اٹینشن دیتے ہیں اور ان کو ٹائم دیتے ہیں تو پھر آٹومیٹکلی آپ کی پرسنالٹی میگنیٹک بن جاتی ہے. ادروائز پیپل ریئلائز کہ یہ فیک بندہ ہے, یہ بندہ ریئل نہیں ہے. تو دو باتیں کر کے پھر ہم انشاءاللہ کیو اینڈ اے کی طرف آتے ہیں. چھٹے نمبر پہ وہ لوگ ہیں دوز ہو ویسٹ یور ٹائم. مطلب کئی ایسے لوگ ہوتے ہیں جو ٹائم ویسٹرز ہوتے ہیں نا, مطلب آپ کا ٹائم ضائع کرتے ہیں, آپ کے فضول باتیں شروع کر دیں گے, غیبتیں شروع کر دیں گے, ٹھیک ہے, آپ کو دنیا جہان کی باتیں سنائیں گے. لائک میں کئی ایسے لوگوں کو جانتا ہوں who always talk about other people. مطلب دیر آر پیپل ہو ٹاک اباؤٹ ادر پیپل. تو وہ یہ نہیں کہتے کہ اچھا آپ کیا کر رہے ہو آج کل, کون سے پلانس چل رہے ہیں, واٹس دا نیکسٹ دعویٰ پروجیکٹ, یہ نہیں, بلکہ وہ سنا اس کے ساتھ کیا ہوا ہے, اس کی شادی ہو گئی ہے نا, اچھا بیوی اس کی پتہ کیسی ہے, ایسی بد شکل قسم کی. اب یہ بھائی میرا اس سے کیا تعلق ہے؟ دا پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم سیڈ کہ پارٹ آف بینگ اے مسلم, پارٹ آف دا بیسٹ آف یور افیئرز از کہ یو کیپ to yourself, you mind your own business basically. تو ہم لوگ کیا کرتے ہیں, ہم ہر کسی کے بزنس کو اپنا بزنس بنا لیتے ہیں اور پھر کیا کرتے ہیں, تبصرے کرتے ہیں لوگوں کے بارے میں کہ وہ ایسا تھا وہ ایسا تھا. اب یہ کیا کرتے ہیں لوگ, یہ لوگ بیسکلی آپ کا ٹائم ضائع کرتے ہیں, یا پھر آپ کو کسی فضول سی بحث میں چھیڑ دیں گے. اچھا حکومت کے بارے میں شروع ہو جائیں گے, وہ جی ان کا فلاں اوپر ہو گیا فلاں نیچے ہو گیا. اب آپ نے کیا کر لینا ہے اس کے ساتھ. اور ہے بھی تو بیک بائٹنگ ہے نا, کتنا بڑا گناہ ہے, بیک بائٹنگ بھی ہے, اور آپ کو ایسی چیز میں انگیج کرنا جس کا نہ آپ کی دنیا میں کوئی فائدہ ہو رہا ہے نہ آخرت میں, ٹھیک ہے. تو یہ ٹائم ویسٹرز ہیں. کوئی آپ کا ایکسپیرینس ہوا ایسے لوگوں کے ساتھ؟ بہت زیادہ. آفس میں تو نہیں ہے انفارچونیٹلی. نہیں, ویسے یونیورسٹی میں بہت زیادہ ہوتا ہے یہ چیزیں, یونیورسٹی میں بہت زیادہ ہوتی ہیں آپ کی, جہاں پہ یا کوئی ورک پلیس کارپوریٹ انوائرمنٹ ہے جہاں پہ آپ کے لوگوں کے ساتھ زیادہ ہے نا اس طرح سے اٹھنا بیٹھنا ہے, یہ ریلیشن شپس ہیں, تو ان میں زیادہ. وہ اسٹوڈنٹ تو نہیں تھے وہ جو پڑھ کے خوب آتے ہیں لیکن کہتے ہیں میں نے کچھ نہیں پڑھا؟ نہیں بالکل بھی نہیں. ٹھیک ہے, کیونکہ کچھ ایسے اسٹوڈنٹس بھی ہوتے ہیں نا جو کہ اگلوں کو جان بوجھ کے خراب کرتے ہیں, خود سب کچھ پڑھ لیتے ہیں لیکن جب پوچھو نا یار تم نے تیاری کی, نہیں یار کہاں تیاری کی, پھر انہیں کا یار ہوتا ہے. تو آپ کہتے ہیں یار عجیب لوگ ہیں کہ مطلب مجھ سے کیوں چھپا رہے ہو یار, مطلب بیکاز دے آر سو کمپیریٹیو کہ وہ جو ہے نا وہ آپ کو نیچے کرتے ہیں, اوپر خود اوپر. ہر کلاس میں ہوتے ہیں یہ لوگ, بالکل ہوتے ہیں. میں تو آئیڈینٹیفائی کر لیتا تھا کہ یار یہ اس سے ذرا ہوشیار ہے نا, یہ بندے جو ہے نا صحیح نہیں ہے. اچھا, اور آخری آج کا جو ہمارا نیگیٹو پرسن ہے وہ ہے بیسکلی دوز ہو ٹریٹ ادرز پورلی.
یعنی دوز پیپل ہو آر مین, ہو آر ہارش, ہو آر روڈ. آئی تھنک یہ ایک بڑی کامن کیٹیگری ہے کہ لوگ جو ہیں وہ اپنے ساتھ تو فیئر ٹریٹمنٹ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ ہمیں ہر بندہ جی جی کر کے بات کرے, ہر بندہ ہمیں سلام کرے اٹھ اٹھ کے, لیکن میں جب کسی سے ڈیل کروں تو میں اس کو جیسا مرضی ذلیل کر دوں, میرا برتھ رائٹ ہے. اور اس میں پھر وہ بہت ساری ایکسکیوزز بھی لے لیتے ہیں کہ میں اس سے بڑا ہوں عمر میں اس لیے میں کر سکتا ہوں, یا وہ میرا جونیئر ہے اسکول میں, کالج میں, یونیورسٹی میں, آفس میں, کہیں پہ بھی, تو وہ سمجھتے ہیں کہ اگر میں کسی کے ساتھ روڈ ہو رہا ہوں تو اس میں بری کیا بات ہے, صحیح, ہی ڈیزروز اٹ اور شی ڈیزروز اٹ. تو رادر ان کا جو ڈیفالٹ سیٹنگ ہے وہ روڈنس اور ہارشنس ہوتی ہے اینڈ ٹریٹنگ ادرز پورلی. اس کے بارے میں کیا خیال ہے آپ کا؟ میرے خیال سے جو یہ زیادہ چیز آتی ہے جہاں رچ ورسز پور کا تھوڑا سا سیناریو ہوتا ہے نا, وہاں پہ یہ چیز زیادہ آتی ہے. جیسے باہر بھی اگر کوئی مانگنے والا آ جاتا ہے اور بہت زیادہ وہ اگر تنگ کر رہا ہے تو اس میں بھی بہت زیادہ یہ چیز آتی ہے. ان اینی کیس جو بھی سیناریو ہو اس میں وی ہیو ٹو ہیو پیشنس اور اگلے کے ساتھ میرے خیال سے صحیح طرح سے برتاؤ کرنا چاہیے. آئی تھنک اس میں وٹ آئی وڈ سے از کہ رچ پور کے علاوہ بھی نا دا پوزیسر آف اینی بلیسنگ ہاں جی کین ہیو دیٹ. لائک فار ایگزامپل سارے غریب ہیں, ٹھیک ہے, سارے غریب ہیں, لیکن ان میں سے ایک ذرا ہینڈسم لڑکا ہے, ٹھیک ہے, یہ بھی اس کو لگتا ہے یار میں تو ہیرو ہوں دنیا کا, میں کیوں یہ جو سارے ہیں ان کے ساتھ میرا کیا ریلیشن شپ ہے, ٹھیک ہے. ایک لڑکی کے اندر یہ ہو سکتا ہے کہ میں اگر خوبصورت ہوں تو باقی سارے تو یہ سب گاجر مولی اور یہ تو بکریاں ساری, میں اصل چیز ہوں, ٹھیک ہے نا. تو وہ ایروگنس پیدا ہوتی ہے, اس ایروگنس کی وجہ سے پھر آپ کو اندر یہ جو غرور و تکبر ہے اس سے آپ لوگوں کو نیچا سمجھتے ہو. اب ابلیس کا مسئلہ کیا تھا, ابلیس کے پاس ویلتھ نہیں تھی, ابلیس کے پاس ریلیجس نالج تھا, اینڈ ہی تھاٹ کہ بیکاز آف ریلیجس نالج ہی از سپیریئر ٹو آدم علیہ السلام. اور اس کا جو کنسٹرکشن مٹیریل ہے کہ میں آگ سے بنا ہوں, میں کیوں سجدہ کروں اس کے آگے, ٹھیک ہے, میں کیوں سجدہ کروں اس کے آگے جو مٹی سے بنا ہے. تو یہ کبھی کبھار کیا ہوتا ہے, تو میں کہہ رہا ہوں دا پوزیسر آف اینی بلیسنگ, اس کو چاہے دینی نالج ہو, چاہے وہ اس کا اپنے اس کو حسن و جمال پہ غرور ہو, یا اس کو اپنے فیملی کے اوپر غرور ہو کہ میں تو فلاں کا بیٹا ہوں. بھائی ٹھیک ہے, تم اس کے بیٹا, تمہارا کیا کمال ہے. مطلب اکثر لوگ اس پہ کہتے ہیں نا کہ جی ہم جٹ ہیں, ہم بٹ ہیں, ہم گجر ہیں, ہم ارائی ہیں, ہم راجے ہیں, ہم خواجے ہیں. مطلب تمہارا اس میں کیا کمال ہے بھائی کہ تم راجے ہو یا تم خواجے ہو, تمہارا کیا کمال ہے. تم نے چن کے تھوڑی پیدا ہوئے ہو, تم نے اللہ تعالیٰ سے ڈیل تھوڑی کی تھی کہ اللہ مجھے یہاں جٹوں میں پیدا کر دے یا بٹ میں پیدا کر دے یا فلانوں میں, تم نے تھوڑی کی تھی ڈیل. وہ تو آپ تکے پہ پیدا ہو گئے, آپ اسی پہ غرور کر رہے ہیں آپ. اور آپ اپنی اس یعنی حزبیت کی وجہ سے, اس نیشنلسٹک قسم کی چیز کی وجہ سے دوسروں کو اپنے سے کم سمجھتے ہیں. بالکل ایسا, اور یہ ایک غرور ہے, اٹس اے ٹائپ آف کاسٹ والا تو ہمارے یہاں کافی زیادہ ہے, بہت زیادہ. لوگ رشتے نہیں کرتے یار, لوگ کہتے ہیں جی ہم ان سے کیوں شادی کریں. صحیح بات ہے. تو حالانکہ اس میں کوئی یعنی وہ نہیں. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہمارے سامنے ہے جہاں پہ آپ نے کہا کسی عربی کو اجمی پر, کالے کو گورے پر, کسی کو کسی پہ کوئی فضیلت نہیں ہے, ٹھیک ہے, سارے اللہ کی مخلوق ہیں, اور صرف تقویٰ میں جو آگے ہوگا وہی ہے. ویسے بچپن میں یہ حدیث سنتے ہوتے تھے نا تو زیادہ سمجھ نہیں آتی تھی, لیکن آج جب دیکھتے ہیں نا تو یہ دنیا کے ریئل پرابلمس میں سے ہے کہ کالے کو گورے پر یہ کتنے زیادہ ایشوز ہیں, بہت زیادہ ہیں. اور ایون یہ عربی اور اجمی کے درمیان بھی بہت زیادہ ہے. آپ نے تو ٹریول وغیرہ کیا ہوگا, آپ کو بھی اندازہ ہوگا کہ عرب ورلڈ میں جن لوگوں کو عربک آتی ہوتی ہے ان کی زیادہ رسپیکٹ کی جاتی ہے, اور جو باقی لوگ ہوتے ہیں ان کو بائی برتھ عربک, بائی برتھ. ہاں, اسپیشلی اگر پاکستانی بن کے آپ وہاں پہ عربک سیکھ ملے آپ پھر بھی پاکستانی ہیں, آپ پھر بھی پکے عربک بنی. باقی میں آپ کو ایک اور بتاتا ہوں, آئی واز لسننگ ٹو اے ریورٹ سسٹر. وہ یہ پرابلم مجھے نہیں پتا تھا ریورٹس کو یہ پرابلم ہوتا ہے, بٹ دس ریورٹ سسٹر واز گیونگ این انٹرویو اینڈ شی سیڈ کہ ہمیں لوگ نا کمتر سمجھتے ہیں کہ we weren't born into a Muslim family, so we are less Muslim than those who were born into. کہ اگر ہم کسی کو فار ایگزامپل کسی کو رشتے کے لیے کسی نے اپلائی کیا ہے یا کچھ وہ کر رہے ہیں جو بھی ہے, تو کہتے ہیں یار آپ تو ریورٹ ہیں, ابھی تو جمعہ 8 دن تم مسلمان ہو, تم مسلمان صحیح والے نہیں ہو, تم 2 نمبر ہو. حالانکہ میں خود آپ کو بتا سکتا ہوں کہ جتنے بھی ریورٹ سے میں ملا ہوں, سبحان اللہ, وہ ہم سے بہت بہتر ہے, بیکاز وہ سارا کچھ وہ جو لائف اسٹائل ہے نا اس کو چھوڑ کے جب دین پہ آتے ہیں تو ان کے اندر جو پیشن ہوتا ہے وہ ہم لوگ سوچ بھی نہیں سکتے. بالکل ایسا ہی. ہم تو بائی برتھ اگر کسی فیملی میں پیدا ہو گئے ہم سمجھتے ہیں جی ہم نے بہت بڑا وہ لے لیا, لیکن اصل میں میں سمجھتا ہوں کہ یہ لوگ ان کے بھی پرابلمس ہیں. وہ کہتے ہیں جی ہم لوگ جو ریورٹس ہو کے آتے ہیں, اینڈ دیر آر گروپس آف ریورٹس ہو ٹاک اباؤٹ دس ایشو کہ وی آر ناٹ ٹریٹڈ ان مساجد ایون سم ٹائمز the same way as other Muslims who come there. So this is a problem. تو یہ مسئلہ مسجد میں بھی ہو سکتا ہے, یہ ورک پلیس میں بھی ہو سکتا ہے, یہ کہیں بھی ہو سکتا ہے. So this is just to give our audience an idea کہ 7 قسم کے نیگیٹو لوگوں کا آج ہم لوگوں نے ذکر کیا ہے. Those who spread negativity, those who play the victim game, those who criticize all the time, those who are jealous, those who are self-centered, those who waste your time, and those who treat others poorly due to arrogance or whatever. So یہ 7 قسم کے لوگ ہیں. اب ہم آتے ہیں اپنے سوال و جواب کی طرف. لوگوں کے ذرا سوال دیکھ لیتے ہیں کہ ہمارے جو آڈینس ہے وہ کیا سوال کر رہی ہیں. جب تک سوال آتے ہیں آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جتنی چیزیں ہم نے ڈسکس کی ہیں یہ لوگوں کے پرسنالٹی ایشوز ہوتے ہیں, بائی برتھ ہوتے ہیں,
یا پھر وہ ایسی انوائرمنٹ میں وقت گزارتے ہیں, ایسے لوگوں کے درمیان وقت گزارتے ہیں جن کی وجہ سے یہ کوالٹیز ان میں آتی ہیں, یا پھر ریلیجن سے دوری تو وہ تو خیر ہوتی ہے, کیونکہ اگر انہوں نے پڑھا ہوتا تو ان کو چیزیں پتہ ہوتی ہیں اینڈ انہوں نے کوشش کی ہوتی ہے اس چیز کو اوور کم کرنے کی. واٹ ڈو یو تھنک اباؤٹ اٹ؟ یار اس میں نا اصل میں بات یہ ہے کہ بہت سارے فیکٹرز ہیں, مطلب اس میں آپ کی ایک نیچرل ٹینڈنسیز بھی ہوتی ہیں, آپ کے نیچرل ڈیزائرز بھی ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, یہ چیزیں بھی ہیں, لیکن پھر آپ کے ماں باپ نے آپ کو کیسے ریز کیا, آپ کے اسکول میں گئے, آپ کی سوسائٹی کیسی تھی, آپ کے لائف میں ایکسپیرینسز کیا ہوئے, ہاؤ یو ڈیلٹ ود دوز ایکسپیرینسز, یہ ساری چیزیں جو ہے نا, بچپن میں ماں باپ کا پیار نہیں ملا, ٹھیک ہے, بچپن میں ہراس ہو گئے بہت زیادہ, یعنی دیر کوڈ بی سو مینی ریزنز وائی اے پرسن کین بہیو دس وے. اس کے لیے پھر آپ کو کسی سائیکالوجسٹ کے ساتھ ان کو بٹھا کے کاؤنسلنگ بھی کرا, اور کچھ کیسز ایسے ہوتے ہیں جو کہ ہو سکتا ہے وہ بارڈر لائن پرسنالٹی ڈس آرڈر سے جو ہے نا سفر کر رہے ہیں, مے بی وہ بائی پولر ہیں اور سم تھنگ لائک دیٹ, سم ٹائمز ایسا بھی ہوتا ہے. تو یو نو اٹ کوڈ بی اے میڈیکل کنڈیشن آلسو, بٹ موسٹ آف دا ٹائمز اٹس بیسکلی ڈیو ٹو ہاؤ ایور دے ہیو بین ریزڈ, اور جو بھی سوسائٹی نے ان کے ساتھ ایکسپیرینسز ہوئے ہیں انہوں نے ان کو بہت نیگیٹیولی لے لیا ہے. کیونکہ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ ایک ہی گھر میں دو لوگ ہیں, دونوں کے ساتھ سیم سرکمسٹانس ہوا ہے, لیکن ایک نے جو ہے نا اس کو بہت پازیٹیولی چینلائز کیا ہے, ایک نے بہت نیگیٹیولی کیا ہے, ٹھیک ہے. تو ڈپینڈ کرتا ہے کون کس طرح سے ڈیل کر. فار ایگزامپل اگر ایک دو بھائی ہیں, ان میں ان کے فادر کی بہت ارلی ڈیتھ ہو گئی ہے, ٹھیک ہے. اب دونوں بھائی جب فادر کی ڈیتھ ہوئی, دے ور لائک یو نو 7 and 8 years old فار ایگزامپل, ٹھیک ہے. اچھا, اب ایک بھائی نے نا بہت اس کو نیگیٹیولی لیا, اس نے کہا بس میری دنیا ختم ہو گئی, اللہ نے میرے ساتھ ایسا کیوں کیا, اب وہ اللہ سے ناراض ہو گیا اور وہ ایک اگریسو بندہ بن گیا. دوسرا جو ہے وہ رسپانسبلٹی ریئلائز کرتے ہوئے کہتا ہے کہ دیکھو میرا بھائی ہے, میں نے اس کا خیال رکھنا ہے, ابا جان نہیں ہے تو کیا ہوا, میں اب اس کا خیال رکھوں گا, اور وہ رسپانسبلٹی لیتا ہے اور وہ آگے بڑھتا ہے. تو اٹ بیسکلی ڈیپینڈز آن اے لاٹ آف ڈفرنٹ فیکٹرز کہ آپ اس طرح کے کیوں ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. لیکن ہمارا کام یہ ہے کہ ہم اچھے انداز میں ان لوگوں کے ساتھ ڈیل کریں ٹو دا بیسٹ آف آور ایبلٹیز. اینڈ اگر ہمیں لگتا ہے کہ بندہ ہماری لائف میں بہت ٹاکسیسٹی پیدا کر رہا ہے تو پھر ہمیں اپنے آپ کو ڈسٹینس بھی کرنا چاہیے. چلیے پہلا سوال لیتے ہیں. طوبہ شیخ پوچھ رہی ہیں کہ تکبر اگر کسی شخص میں ہو تو اس سے بچنے کے لیے کیا کرنا چاہیے ایسے شخص کو؟ اگر کسی اور میں تکبر ہو, نہیں, جس شخص میں بھی تکبر ہے اس کو کیا کرنا چاہیے اینڈ ہی ریئلائزز دس. اوکے, سو اگر کسی بندے میں تکبر ہے نا, اس کو اپنے سے کمتر لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا چاہیے, اور اس کو چاہیے کہ وہ, میں چھوٹی سی مثال دیتا ہوں آپ کو, پریکٹیکل ٹپس دیتا ہوں. وہ سلام میں پہل کیا کرے, ٹھیک ہے. جس کو تکبر ہے نا وہ سلام میں پہل کرے, وہ گھر میں آئے باورچی کو سلام کرے, وہ اسکول میں جائے چپڑاسی کو سلام کرے, اس کو وہ ویٹر کو سلام کرے جب کہیں کھانا کھانے جائے, تو اس سے آپ کا تکبر ڈاؤن ہوگا, ٹھیک ہے. دوسری بات یہ کہ جو بھی آپ کے گھر کے اندر ایسے لوگ ہیں جو آپ کو سرو کر رہے ہیں یا آپ سے چھوٹے ہیں, آپ ان کو پاس بٹھا کے زمین پہ بیٹھ کے کھانا کھائیں, آپ اپنے آپ کو نا ہمبل پل دیں, یا ہمبل پل, ان کے والے کام بھی کریں ساتھ, ان کے والے کام بھی کریں, اور آپ گھر کے کام کاج میں مدد کریں, تو کیا ہوگا آپ کے اندر ایک ہیوملٹی پیدا ہوگی. تو اور اپنے سے کم تروں کو دیکھیں, ٹھیک ہے, جا کے کبھی ہاسپٹل کا وزٹ کر کے آئے نا ذرا انٹینسو کیئر یونٹ میں, دیکھیں کہ وہاں پہ کون لوگ ہیں اور وہ کس حالت میں, تو پھر آپ کو احساس ہوگا کہ ہاؤ فارچونیٹ یو آر, اور آپ کے اندر ایک ہیوملٹی پیدا ہوگی کہ الحمدللہ اللہ کا میرے پہ بہت کرم ہے. اچھا, یہ سسٹر مریم مہر پوچھ رہی ہیں, ضیاء بھائی what can we do if someone is very close to us but at the same time he or she is very very negative and because of this you just want to get rid of her but she is your best friend. اچھا, دیکھیں اگر اب ہم نے جو نیگیٹیوٹی کی بات کی ہے, ہم نے جو بات کی ہے کہ ڈفرینٹ لوگ آپ کو نیگیٹیولی جو ہے نا اثر انداز ہوتے ہیں, اگر وہ آپ کی فرینڈ ہے فار ایگزامپل, ٹھیک ہے, جس طرح انہوں نے اس میں بتایا, اگر تو وہ آپ کی فرینڈ ہے تو آپ ایسے فرینڈ کو خدا حافظ کہہ سکتے ہیں, ٹھیک ہے, بیکاز اے مین اور اے وومن از نون بائی دا کمپنی دے کیپ. کہتے ہیں نا خربوزے کو دیکھ کے خربوزہ رنگ پکڑتا ہے. اگر آپ کے ارد گرد دوست ایسے ہیں کہ جو آپ کو نیگیٹیولی انفلوئنس کر رہے ہیں, تو بری کمپنی سے تو تنہائی بہتر ہے, اس سے بہتر تھا آپ اکیلے رہ لیتے. تو دا فرسٹ پرائرٹی از کہ ہم اچھی کمپنی کو ڈھونڈیں, اچھی کمپنی کو تلاش کریں. اگر اچھی کمپنی نہیں ملتی تو پھر ڈسٹینس ہو جائیں دوسرے لوگوں سے. اچھا, یہ محمد عاشر علی پوچھ رہے ہیں کہ ہاؤ ٹو میک یور سیلف اسٹرانگ انف ٹو ریپیل دا نیگیٹیوٹی آف پیپل جو کہ ہمارے ارد گرد ہوتے ہیں, مطلب اوور آل پوچھ رہے ہیں. تو اس کے لیے میں یہ کہوں گا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نا قرآن مجید میں سورہ فرقان کے اندر سورہ نمبر 25 آیت نمبر 20 میں یہ بات ارشاد فرمائی کہ اللہ تعالیٰ نے ہم میں سے یعنی بعض کو بعض کے لیے فتنہ بنایا ہوا ہے. تو سوچیں کہ اللہ تعالیٰ نے کچھ ایسے لوگ ڈیزائن کیے ہوئے ہیں جو آپ کے لیے فتنہ ہے, کیونکہ اللہ تعالیٰ دیکھنا چاہتا ہے کہ آپ کتنے پانی میں ہیں, اور یہ لائف ایک ٹیسٹ ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ زندگی بنائی امتحان ہے. ہم میں سے جتنے بھی لوگ ہیں ہم سب کا ہمیں ٹیسٹ کیا جائے گا, دیکھنا یہ کہ ہم میں سے احسن عمل کون کرتا ہے. تو دیر ول بی پیپل ان یور لائف ہو ول ٹیسٹ یو. دا کوشچن از ہاؤ ول یو ڈیل ود دیم.
انہوں نے تو اپنے آپ کو برا ثابت کر دیا اپنے نیگیٹو بیہیویئر کی وجہ سے. اب سوال یہ ہے کہ آپ اپنے آپ کو کیا ثابت کریں گے. اور میں آپ کو مثالیں بتاؤں قرآن مجید میں سے, ہمیں ایسے لوگوں کی مثالیں ملتی ہیں. نوح علیہ السلام ہے نا, نوح علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں, ان کا بیٹا جو ہے وہ ڈس بلیور ہے. کتنا بڑا ٹیسٹ ہے, ٹھیک ہے نا. اب انہوں نے کیسے ڈیل کیا اس کے ساتھ. اچھا, یعقوب علیہ السلام ہے, یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے ہیں, 12 میں سے 10 خراب ہیں, اور انہوں نے ایک بیٹے کو قتل کر دیا اپنی طرف سے, اور قمیض لے کے آگے واپس کرنے کے لیے کہ جی وہ یوسف چلا گیا. اب یعقوب علیہ السلام کی زندگی میں یہ نیگیٹیوٹی نہیں ہے. آپ دیکھیں حضرت آسیہ ہیں, ان کی شادی فرعون سے ہوئی ہے, دنیا کا سب سے نیگیٹو ترین بندہ, صحیح بات ہے. تو وہ کیسے ڈیل کر رہی ہیں. وہ کہتی ہیں ربی ابن لی عندک بیتا فی الجنہ, کہ یا اللہ مجھے مطلب اس سے تو کوئی امید نہیں ہے, لیکن مجھے تیرے پاس گھر چاہیے. اور اسی طرح سے ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی لائف میں لوگ ملتے ہیں, ابو لہب جیسے, جو کہ کنٹینیوسلی نیگیٹیوٹی پھیلا رہے ہیں, اور ایون فزیکلی ہارم بھی کر رہے ہیں, فزیکلی ہارم کر رہے ہیں, مرڈرز پلاٹ کر رہے ہیں, ابو جہل اور یہ لوگ. تو دیکھو آپ کی لائف میں لوگ تو ایسے آئیں گے, آپ نے نا اپنے جتنا زیادہ آپ دین پہ قائم رہیں گے, جتنا زیادہ آپ ایک اچھے مسلمان بنیں گے, یو ول بی ایبل ٹو ڈیل ود دیز پیپل. ادروائز یہ آپ پہ چڑھ دوڑیں گے. اور آپ کو جب تک یہ پتا ہوگا نا کہ دیکھو اللہ تعالیٰ مجھے آزما رہا ہے, یہ لوگ میرے لیے آزمائش کے طور پہ, اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ہم نے تم میں سے بعض کو بعض کے لیے فتنہ بنایا ہوا ہے. تو یہ جانتے ہوئے جب آپ ڈیل کریں گے نا, تو پھر آپ کے چہرے پہ مسکراہٹ آئے گی کہ الحمدللہ اللہ نے مجھے اس کے ذریعے آزمایا, آئی ول ڈو دا بیسٹ آئی کین ایز اے مسلم. تو یہ جو فیلنگ ہے نا, یہ پھر آپ کو رائچس ایکشن کی طرف موٹیویٹ کرے گی. جیسے اس میں پیشنس کا بھی آتا ہے نا, کہ آپ نے صبر کرنا ہوتا ہے. بے شک اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وبشر الصابرین, تو صبر کر, یعنی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہم تمہیں آزمائیں گے, من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات وبشر الصابرین. اللہ تعالیٰ تمہیں ہر طریقے سے آزمائے گا. کوئی بندہ آ کے تمہیں ڈرا رہا ہوگا, کوئی تمہیں دھمکا رہا ہوگا, کوئی تمہیں یوں انفلوئنس کرے گا, لیکن دیکھنا یہ کہ تمہارے اندر صبر کتنا ہے. اور یہ بھی بتایا کہ صبر کرنا کب ہے. یہ نہیں کہ کسی نے آپ کے ساتھ کوئی نیگیٹو کچھ کیا ہے, آپ نے بھی پورا جواب دیا اس کے بعد, اور اس کے بعد جب تھوڑا ریلیکس ہو گئے ہو تو اب آپ صبر کر رہے ہو. This is not how it works. یعنی کچھ لوگ ہوتے ہیں ایسا کرتے ہیں کہ کسی نے ان کو کچھ کھایا ہے نا, وہ آگے سے چپیٹ مار دیتے ہیں, پھر کہتے ہیں اب میں صبر کروں گا. تو صبر اب وہ کرے گا, کیونکہ اب آپ نے تو ریٹیلیٹ کر لیا نا, اب اس کے صبر کی باری ہے. صحیح بات ہے. اچھا, یہ ایک اور سسٹر ہیں, سسٹر سمنا پرویز, یہ پوچھ رہی ہیں کہ واٹ ایف سم ون از جیلس آف سم ون اینڈ ہی نوز دس, کہ میں جیلس ہوتا ہوں, تو پھر اس فیلنگ کو میں کیسے ختم کروں. یعنی فار ایگزامپل اگر مجھے پتا کہ میں جیلس ہوتا ہوں, تو ہم نے ابھی تھوڑی دیر پہلے بتایا تھا کہ آپ دعا کریں, اپنے لیے بھی کریں اور اس کے لیے بھی کریں جس سے آپ جیلس ہوتے ہیں. فار ایگزامپل اگر میں جیلس ہوتا ہوں علی بھائی سے, کہ علی بھائی ماشاء اللہ اتنے بڑے یوٹیوبر کیسے ہیں, ٹھیک ہے, تو میں کیا کروں, میں علی بھائی کے لیے دعا کروں کہ یا اللہ علی بھائی کو مزید برکت عطا فرما, ان کو مزید تو دے. اس سے کیا ہوگا کہ مجھے نا دن میں تو مشکل کام ہے, بڑا مشکل ہے, لیکن مجھے دل میں نا تھوڑی سی ریلیکسیشن پیدا ہوگی. اور چونکہ میں نے ان کے لیے دعا کی ہے, تو فرشتے میرے لیے بھی دعا کریں گے کہ اللہ اس کو بھی وہی چیز عطا فرما. تو تھوڑا سا دل بڑا کر کے آپ کو اپنے آپ کو مجبور کرنا پڑے گا ان لوگوں کے لیے دعا کرنا جن سے آپ جیلسی فیل کرتے ہیں, ٹھیک ہے. تو جیلسی کا مطلب یاد رکھیں یہ ہوتا ہے کہ جب آپ یہ سوچتے ہیں کہ اگلے کے پاس جو بلیسنگ ہے نا وہ اس کے پاس کیوں ہے, اس کے پاس نہیں ہونی چاہیے تھی, میرے پاس ہونی چاہیے تھی, تب یہ جیلسی ہے. لیکن اگر آپ یہ کہیں کہ اس کے پاس ہے مجھے بھی مل جائے, تو پھر ٹھیک ہے, دیٹس ناٹ جیلسی دین, ٹھیک ہے. اچھا, یہ کچھ ایک جیسے ہی کوسچنز آ رہے ہیں, اور بلکہ ایک ہی کوسچن کئی بار بھی آ رہا ہے. اچھا ماشاء اللہ, یہ اسپیمرز جو ہے نا ماشاء اللہ, اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے, یہ رونق ہمارے چینلز کی رونق ہے ماشاء اللہ. صحیح بات ہے. ایک کوسچن ہے کہ ہاسٹلز میں, جو کہ 10 دفعہ پوسٹ ہو چکا ہے, اچھا میں نے کہا چلے بتا ہی دیتے ہیں. ہاسٹل میں اگر کوئی آپ کا روم میٹ ہے جو کہ بہت نیگیٹو ہے, تو اس کے ساتھ آپ کی بانڈنگ بھی نہ بنے, تو پھر اس کو کیسے آپ کریں؟ میرے خیال سے روم ہی چینج کریں. روم چینج کرائیں یار, مطلب روم چینج کرائیں, نہیں تو ہاسٹل چینج کروائیں, نہیں تو یونیورسٹی چینج کروا لیں. اگر زیادہ ہی وہ اتنا ٹاکسک ہے آپ کے لیے کہ آپ کو, کیونکہ کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ آپ کا روم میٹ جو ہے نا وہ بہت ہی خراب ہوتا ہے, کبھی ایسا ہوتا ہے بڑا مشکل ہوتا ہے, مطلب وہ ہو سکتا ہے وہ ڈرگز اینڈ الکوہول میں لگا ہو, آپ شریف آدمی ہیں, آپ خراب ہو رہے ہیں اس کے ساتھ رہ کے, ٹھیک ہے, وہ آپ کو بھی آپ کے ساتھ ایک نیگیٹولی آپ کو انفلوئنس کر رہا ہے, تو پھر نکلیں یار وہاں سے. آپ کیوں وہاں بیٹھے ہوئے ہیں؟ یہ تو نہیں کہ اب آپ نے اس ساری دعوت دین آپ ہی نے دینی ہے اس کو, آپ اچھی بات کریں اور نکلیں وہاں سے. مطلب آپ اپنے آپ کو اپنے ایمان کی حفاظت سب سے پہلے ضروری ہے. اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا, سب سے پہلے اپنے آپ کو بچاؤ پھر اپنے گھر والوں کو. تو یہ رول اپنے ذہن میں نا صحیح طرح رکھیں انشاءاللہ. اور تقریباً جتنے بھی کویسچنز ہیں نا وہ اسی چیز سے ریلیٹڈ ہے بھائی, کہ ہمارے جو ارد گرد لوگ ہیں وہ نیگیٹو ہیں ون وے اور دی ادر, تو ان سے کیسے بچا جائے. تو میرے خیال سے جو آپ چیز بتا رہے ہیں اٹ اپلائز ایوری ویئر.
کہ ایسے لوگوں سے آپ نے دور کیسے ہونا ہے. ٹھیک ہے. اچھا ایک سوال میں خود ہی پوچھ لیتا ہوں اپنے آپ سے, ٹھیک ہے, اور وہ سوال اس لیے میں پوچھ رہا ہوں بیکاز یہ سوال اکثر مجھے ملتا ہے, تو اس لیے میں آج آپ سے بات کر رہا ہوں. وہ یہ ہے کہ ہمیں دین کہتا ہے کہ آپ اپنے ٹائز آف کنشپ کو مینٹین کریں, ٹھیک ہے نا, لیکن کبھی کبھار یہ ہوتا ہے کہ یہ جو ہمارے بلڈ ریلیٹیوز ہوتے ہیں یہ نا بہت زیادہ نیگیٹو ہوتے ہیں. صحیح. بہت زیادہ سے مراد یہ ہے کہ دے آر ہراسرز, دے آر ابیوزرز, ٹھیک ہے, یا وہ آپ کو فزیکلی ابیوز کرتے ہیں, ٹھیک ہے, یا وہ آپ کو سیکشولی ابیوز کرتے ہیں. اور ایسے میرے پاس کئی کیسز آتے ہیں, مطلب سال میں نا ایسے درجنوں کیسز آتے ہیں جہاں پہ کوئی سسٹر ہوتی ہیں یا کوئی بردر بھی ہوتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ مائی مامو از ڈوئنگ دس, مائی چچا از ڈوئنگ دس. سم ٹائمز ایک سسٹر نے مجھے کہا مائی فادر از ڈوئنگ دس, ٹھیک ہے نا. اب آپ کیا کریں گے, ایک طرف ٹائز آف کنشپ مینٹین کرنا ہے, ٹھیک ہے, جس کے بارے میں جو آپ کے ارحام کے رشتے ہیں اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں قرآن مجید میں. دوسری طرف آپ کو پتہ ہے کہ یہ میرے ساتھ یہ زیادتی ہو رہی. تو اس کیس میں اپنے ویورز اور لسنرز کو بتاؤں گا کہ صرف اس کیس میں جہاں پہ آپ کی جان, آپ کی عزت آبرو داؤ پہ لگ جائے, اس کیس میں آپ تعلق کاٹ سکتے ہیں, ٹھیک ہے. صحیح بات ہے. کیونکہ مقاصد شریعت جو ہے نا, مقاصد شریعت, اس میں آپ کی جان مال کا تحفظ جو ہے نا وہ زیادہ ضروری ہے بنسبت کے ٹائز مینٹین کرنا بھی بہت ضروری ہے. ڈونٹ گیٹ می رانگ, یہ نہیں کہ چھوٹی سی مسئلہ ہوا تو آپ نے پھوپھی سے تعلق کاٹ دیا, ماموں چاچا سے تعلق, نہیں, ایسا نہیں کرنا. وہ اگر بہت برے بھی ہیں لیکن آپ کو فزیکلی ہارم نہیں کر رہے, آپ کو سیکشولی ہراس نہیں کر رہے, مطلب ان کی زبان سے گندے کلمات ہی نکلتے ہیں نا. فار ایگزامپل وہ آپ کو کچھ کہتے ہیں کہ بھائی تم تو فلانے ہو, ٹمکانے ہو, تو ان کے ساتھ آپ پھر بھی سلام دعا رکھیں گے, ٹھیک ہے. لیکن اگر یہ بات فزیکل ابیوز تک پہنچ جائے کہ آپ کی جان خطرے میں پڑ گئی ہے یا وہ سیکشولی آپ کو ہراس کر رہے ہیں, پھر آپ کو وہاں سے نکلنا ہے. اور آپ نے ان کو بے شک آپ سلام بھی نہ کریں, کیونکہ آپ کو پتہ نہیں ہے کہ اگر آپ ان کو نیکسٹ ٹائم فیس کریں گے تو آپ کے ساتھ کیا ہوگا, ٹھیک ہے نا. تو اس لیے اپنے آپ کو بچانا, اپنی حفاظت کرنا, یا اپنے فیملی والوں کی بھی. کبھی کبھار ایسے ہوتا ہے کہ ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ ہماری فیملی میں کوئی بندہ جو ہے وہ ہراس ہو رہا ہے, ہمارا چھوٹا بھائی, چھوٹی بہن وغیرہ وغیرہ, تو پھر ان کو اس انوائرمنٹ سے بچائیں, اس پریڈیٹر سے بچائیں جو آپ کی فیملی میں ہے جو کہ ان کو ہراس کر رہا ہے. تو یہ پھر آپ کے لیے ضروری ہو جاتا ہے. تو اس لیے ان معاملات میں, صرف ان معاملات میں ٹائز آف کنشپ کو بریک کیا جا سکتے ہیں. ادروائز آپ جو ہے وہ کوشش کریں گے کہ ٹائز کو مینٹین کریں, کم از کم چلو اور کچھ نہ صحیح تو سلام ہی کر دو, ٹھیک ہے. پھپھو یا خالہ یا ماموں یا چاچا یا جو بھی ہیں آپ کے فیملی میں, وہ آپ کے ساتھ بڑا ان کا نیگیٹو بیہیویئر ہے, ہر وقت آپ کو کرٹیسائز کرتے ہیں, بہت ٹاکسک ہیں, بہت نیگیٹو ہیں, تو چلیں اور کچھ نہ کریں. میں یہ نہیں کہہ رہا آپ ان کے ساتھ لمبی لمبی گپیں لگائیں, لیکن کم از کم سلام ضرور کریں. یہ ایک مومن کے ساتھ کم از کم اتنا رشتہ ناتا تو ہونا چاہیے کہ کم از کم سلام کریں. باقی پھر آپ ٹھیک ہے سائڈ پہ ہو جائیں, زیادہ ٹائم اسپینڈ نہ بھی کریں, لیکن کم از کم جو بیئر منیمم ہے وہ پھر رکھنا چاہیے. ظاہر بات ہے آپ کے ساتھ اگر اس حد تک کچھ غلط ہو رہا ہے تو پھر تو آپ ایسے لوگوں کے ساتھ نہیں کر سکتے نا, بالکل بھی. اچھا یہ کوشچن ہے ضیاء بھائی کہ کچھ لوگ جو ہیں وہ پیار سے ملتے ہیں اور آپ کے پیچھے حسد رکھتے ہیں اور جادو کرا دیتے ہیں اور کچھ کھلا دیتے ہیں, تو ان لوگوں سے کیسے بچیں؟ دیکھیں یہ جو ہے نا, میں پچھلے ہفتے میں نے یہ ٹاپک کیا تھا, بندش والا نا, یاد ہے آپ کو؟ ہاں بالکل. اس میں ہم نے بات کی تھی جو لوگ آپ کے ساتھ جادو کرتے ہیں یا ایول آئے کا کام ہوتا ہے, جو بھی ہے, اس سے بچنے کا طریقہ, اس کے اوپر ہماری پوری ورک شاپس پڑھی ہوئی ہیں, جن بلیک میجک والی اور اس طرح کی, وہ آپ دیکھ لیں. اس میں ہم نے کیور ڈسکس کیا ہے کہ واٹس دا کیور ٹو پیپل ہو آر پرفارمنگ میجک آن یو. آپ ان سے بے شک اگر آپ کو یقین ہے کہ یہ لوگ کر رہے ہیں, ٹھیک ہے, آپ اپنے آپ کو تھوڑا سا پروٹیکٹ کریں کہ اپنی چیزیں ان کے ہاتھ نہ چڑھنے دیں, کیونکہ اکثر یہ لوگ کیا کرتے ہیں کہ یہ آپ کی قمیض لے لیں گے, آپ کے ناخن بال تلاش کریں گے, تو پھر ان چیزوں کو آپ پراپرلی ڈسپوز آف کریں, اپنے کپڑوں کی اور باقی چیزوں کی خود حفاظت کریں, ٹھیک ہے, ان کو تالا یا لاک اینڈ کی میں رکھا کریں. کچھ نہ کچھ ایسے پریکاشنز آپ لیں, اور کوشش کریں کہ ایسے لوگ جو ہیں ان کو آپ کے پرائیویٹ ایریاز جو ہیں آپ کے گھر کے اندر ان تک ایکسیس نہ ہو, اور جہاں تک آپ مینٹین کر سکتے ہیں ڈسٹینس وہ آپ کریں. بٹ وہی بات جسے میں نے کہا کہ سلام دعا رکھیں, لیکن اوپنلی, بیکاز یہ بھی اگر آپ کو پتہ ہے کہ اگر یہ ڈیمیج کرنا چاہ رہے ہیں تو پھر اپنے آپ کو بچانا جو ہے یہ فرسٹ پرائرٹی پہ آ جائے گا. اچھا ایک بڑا سمپل سا کوشچن پوچھا ہے عبداللہ آصف نے کہ ہاؤ ٹو بی ان اے گڈ کمپنی لائک یو گائز. سب سے پہلے تو اللہ ہمیں گڈ کمپنی والا بنائے. صحیح بات. اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں شامل کرے جو کہ اللہ کے نزدیک اچھے لوگ ہیں. جیسے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین, کہ اے ایمان والو اللہ کا تقوی اختیار کرو اور صادقین کی کمپنی میں آ جاؤ. کونوا مع الصادقین, جو پیپل آف صدق ہیں, جن کے قول اور فعل میں تضاد نہیں ہے, ان کی صحبت میں آ جاؤ. تو اپنے آپ کو نا, آپ کو ایسے لوگ ڈھونڈنے پڑیں گے. اور دیکھیں ضروری نہیں ہے کہ اب آپ کہیں یار مجھے کوئی عالم ملے گا تو میں اسی کمپنی میں جاؤں گا, یا مجھے کوئی علامہ ملے گا تو میں اس کمپنی میں جاؤں گا. آپ یہ دیکھیں کہ آپ کے سرکل میں کون سے ذرا بہتر لوگ ہیں. جس طرح
ہم لوگ جب چھوٹے تھے تو ہمارے پیرنٹس کہا کرتے تھے کہ بیٹا کلاس میں جاؤ گے نا تو سب سے لائق بچوں کے ساتھ بیٹھنا, سب سے آگے جا کے. تو پھر ہم نہیں بیٹھیں گے, اب دیکھیں نا بھگت رہے ہیں. تو دیکھیں وہ کیوں کہتے تھے, اس لیے کہتے تھے کہ جب تم لائق بچوں کے ساتھ بیٹھو گے نا تو تمہارے اوپر بھی اثر ہوگا, کیونکہ تم اس کی مینرز سیکھو گے, تم اس سے پوچھو گے کہ بھائی تمہاری روٹین کیا ہے, وہ کہے گا میں صبح اٹھتا ہوں, میں پڑھتا ہوں, پھر میں یہ کرتا ہوں, وہ کرتا ہوں. تو آپ میں بھی نا وہ جستجو اور ڈیزائر پیدا ہوگا کہ میں نے بھی یہ کرنا ہے. تو جب آپ اپنی کلاس میں دیکھ لیں, آپ اپنے آرگنائزیشن میں دیکھ لیں, آپ اپنے فیملی میں دیکھ لیں, کون سے لوگ ایسے ہیں جن کے اندر خدا خوفی ہے. ہر جگہ ہوتے ہیں, ہاں ہوتے ہیں, ہر جگہ پہ آپ کو اچھے لوگ مل جاتے ہیں. تو آپ وہ ان کے ساتھ پھر آپ صحبت اختیار کریں, ان کے ساتھ کوشش کریں کہ زیادہ ٹائم گزاریں, اینڈ دین انشاءاللہ یو کین شیئر انفارمیشن. جس طرح ہم لوگ, ہماری ٹاکس ہوتی ہیں, لیکچرز ہوتے ہیں, پروگرامز ہوتے ہیں, آپ آپس میں ویڈیوز ایکسچینج کریں, تو دونوں کے بیچ میں پھر آپ کے نا ایک اچھی کیمسٹری ڈیولپ ہوگی, اینڈ دین یو ول انکریج ون انادر ٹوورڈز رائچس گڈ ڈیڈز انشاءاللہ تعالی. اچھا, یہ ایک امپورٹنٹ کویسچن ہے. سسٹر یسرا عارف ہیں, sometimes people around you make you realize that you are a negative person. So is there any litmus test for ourselves to check whether we are negative or not? اوکے, سو ایک ٹیسٹ تو یہ ہے کہ آپ اپنے آپ کو نا اللہ تعالیٰ کے جو ایک ترازو ہے نا اس کے ساتھ میجر کریں. صحیح بات, جو قرآن و سنت ہے. آپ دیکھیں کہ کیا جو میں نے آج باتیں کی ہیں, یہ جو میں نے آپ کو 7 پوائنٹس بتائے ہیں, آپ اپنا خود انالیسس کریں کہ آپ میں ایسی کوئی بات ہے, کیا آپ واقعی میں نیگیٹیوٹی پھیلا رہے ہیں, کیا آپ واقعی میں لوگوں کو انسلٹ کرتے ہیں, کیا واقعی میں آپ ادر پیپل کو پورلی ٹریٹ کرتے ہیں, کیا واقعی آپ کی ایگو اتنی بڑی ہے یا آپ کے اندر تکبر اتنا زیادہ ہے. اگر ہے تو اس کو ریکٹیفائی کریں, ٹھیک ہے. تو یہ جو میں نے پوائنٹس آپ کو بتائیں کہ ہاؤ ٹو آئیڈینٹیفائی نیگیٹو پرسن, یہ چیزیں آپ اپنے اوپر بھی اپلائی کریں سب سے پہلے. بلکہ یہ کرنا چاہیے کہ اس سے پہلے کہ ہم دوسروں کے اوپر لیبل لگائیں کہ فلاں نیگیٹو ہے, فلاں نیگیٹو ہے, پہلے یہ دیکھ لیں آپ تو کہیں نیگیٹو نہیں ہیں, اور اگر ہیں تو اس کو ٹھیک کریں. پی کے مینز لائف اسٹائل, رائٹ, ٹھیک ہے, یہ پوچھ رہے ہیں, نام کول ہے ماشاء اللہ. ایسے پیرنٹس کے ساتھ کیسے ڈیل کریں؟ مائی پیرنٹس کیپ آن لینڈنگ لون ٹو پیپل دیٹ ہیو بین ٹیسٹڈ بیفور اینڈ دے آر ناٹ دا ونز ہو کیپ دیئر پرومس, رائٹ, بٹ دے اسٹل ڈو لینڈ دیم اینڈ وی ہیو ٹو سفر ایز چلڈرن. رائٹ. دیکھیں اس کیس میں وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے نا کہ مومن جو ہے نا وہ ایک سوراخ سے 2 دفعہ نہیں ڈسا جاتا, ٹھیک ہے. تو ایک تو آپ کو کیئرفل رہنا چاہیے. لیکن اگر آپ کے پیرنٹس جو ہیں وہ آؤٹ آف اینی ریزن پھر بھی دینا چاہتے ہیں تو وہ ان کی مرضی ہے اور ان کا بڑا پن ہے کہ وہ دینا چاہتے ہیں ڈسپائٹ. اب آئی ڈونٹ نو اس کے پیچھے ریزنس کیا ہیں, مجھے معلوم نہیں ہے, بیکاز آئی ڈونٹ نو دی ایگزیکٹ سچویشن. لیکن اگر ان کو لگتا ہے کہ نہیں بندہ ڈیزرونگ ہے ڈسپائٹ دا فیکٹ کہ وہ فراڈ کرتا ہے اور پیسے واپس نہیں کرتا, ہو سکتا ہے اس کی مجبوری ہو اور آپ کے پیرنٹس یہ بات جانتے ہوں, ہو سکتا ہے وہ جینوئنلی اس کو پرابلم ہو اور وہ واقعی میں ریپے نہیں کر سکتا. سو اگر تو وہ فراڈ کر رہا ہے تو فراڈیوں کو پھر سپورٹ نہیں کرنا چاہیے, ٹھیک ہے نا. ایک بندہ جس طرح اکثر اوقات ہمارے علماء یہ بھی کہتے ہیں کہ جو بھیک مانگنے والے ہوتے ہیں, یہ بھیک مانگنے والے بھی اکثر اوقات بہت فراڈ کرتے ہیں, ٹھیک ہے. تو اور ان کے پیچھے پورے مافیاز ہوتے ہیں. وہ ریسنٹلی میں نے آپ کے ساتھ ویڈیو شیئر کیا تھا, آپ کو یاد ہے, جس میں وہ بندہ ایکسیڈنٹ ہوا, اس کا بابا جی تھے, اندر سے وہ گٹھیوں پہ گٹھیاں نکل رہی ہیں پیسوں کی اس کے, تو وہ اس کا حادثہ ہو گیا. تو جب وہ ہسپتال گیا تو وہاں سے اس کو جب دیکھا تو قمیض کے نیچے سے اس نے پورے بیگ باندھے ہوئے تھے. تو دیکھیں نا ایسے لوگ فراڈ ہیں. تو اگر آپ کو پتا ہے نا کہ بھائی ایک بندہ فراڈ کر رہا ہے تو پھر آپ اس کو فراڈ میں انکریج نہ کریں. وہ جو ہے نا ہمیں کہا گیا تعاون علی البر والتقوی, کہ رائچسنس میں تعاون کرنا چاہیے, گناہوں میں تعاون نہیں ہوتا. تو اس لیے اگر آپ کو لگتا ہے کہ ایک بندہ واقعی میں فراڈ کر رہا ہے, اس کو آپ انکریج نہ کریں, اس کو بلکہ آپ سمجھائیں کہ یار کیونکہ ہم آپ کے ساتھ بھی کر رہے ہیں, اوروں کے ساتھ بھی یقیناً کر رہا ہوگا, تو اس کو پھر سمجھانا اور نصیحت کرنا ضروری بنتا ہے. لیکن آپ کے اس سوال میں نا میں سمجھتا ہوں کہ کچھ انفارمیشن مسنگ ہے, جو کہ ہمیں نہیں پتا کہ آپ کے پیرنٹس جو ہیں وہ کس بیس پہ ان کو سپورٹ کر رہے ہیں. اگر تو وہ واقعی میں پور ہیں اور نہیں کر سکتے تو پھر ان کا کرنا جو ہے یہ آپ کے پیرنٹس کا بڑا پن ہے کہ اگر وہ کر رہے ہیں اس حالت میں بھی. اور ویسے بھی جو لوگ ایسے آؤٹ آف دا وے جا کے اچھی نیت کے ساتھ کرتے ہیں نا, تو اللہ تعالیٰ ان کو بچا بھی لیتا ہے ضیاء بھائی, اور ان کو نا ری پے بھی کر دیتا ہے. ایسے نقصان سے اللہ تعالیٰ یوزلی ایسے لوگوں کو بچا لیتا ہے جو نیک نیتی کے ساتھ ایون کسی کی خیر خواہی کے لیے اپنی طرف سے اچھا کر رہے ہوتے ہیں, اور دوسرے جو بھی ان کا سیناریو ہے جو بھی ہے جس وجہ سے بھی وہ نہیں کر پا رہے ہیں آپ کو ری پے, تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ آپ کا معاملہ بہرحال اچھا ہو تو اللہ تعالیٰ آپ کو ضرور کمپنسیٹ کر دیتے ہیں. اچھا, یہاں پہ میں نے ایک سوال دیکھا تھا, اوپر جو نا اسکرول کر گیا کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یار بڑا مشکل ہے, مطلب لوگوں کے ساتھ نا نیگیٹو لوگوں کے ساتھ ڈیل کرنا آسان نہیں ہے, بڑا مشکل ہے. تو میں نے فرسٹ آف آل کب کہا آسان ہے, ٹھیک ہے, میں نے تو نہیں کہا آسان ہے. دوسری بات یہ کہ جان لیں مائی ڈیئر برادرز اینڈ سسٹرز, کے پہلے سوال یہ کہ کیا آپ جنت چاہتے ہیں یا نہیں چاہتے. پہلا سوال یہ, جنت چاہتے ہیں, you'll have to work for it. جنت ایسے ہی فری میں نہیں مل رہی کسی کو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا حدیث میں کہ میں اس کو جنت کا وعدہ کرتا ہوں جو دوسروں سے لڑائی جھگڑا چھوڑ دے حتیٰ کہ وہ حق پہ کیوں نہ ہو. یعنی I promise you a house
in Jannah if you give up arguing even if you are right. تو بھائی جنت فری میں نہیں ہے, اس کے لیے تھوڑی سی محنت کرنی پڑے گی. آپ کو نیگیٹو لوگوں کے ساتھ ڈیل کرنا پڑے گا اور آپ کو ہر طرح کے چیلنجز فیس کرنے پڑیں گے تاکہ آپ پروو کر سکیں کہ واقعی میں آپ جنتی ہیں, ٹھیک ہے نا, واقعی میں آپ کنفرم جنتی ہیں, ٹھیک ہے نا. تو وہ پروو کرنے کے لیے اس کے لیے بڑے کام کرنے ہوں گے. ایسے نہیں کہ آپ بیٹھے بٹھائے کنفرم جنتی ہو گئے. ایسا تو ہر بندہ جو فوت ہوتا ہے وہ شہید بھی ہو جاتا ہے اور کنفرم جنتی بھی ہو جاتا ہے. ہاں یہ دیکھیں نا, اب ہمیں جہاں پہ یہ حق حاصل نہیں ہے کہ ہم کسی کے لیے جہنم کا فیصلہ کریں, ہمیں یہ حق بھی حاصل نہیں ہے کہ ہم کسی کے لیے جنت کا فیصلہ کریں کہ جی فلاں بندہ تو کنفرم جو ہے نا وہ جنت میں جا رہا ہے. آپ کس نے کہا ہے؟ وہ ایک شخص تھا جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جنگ کرتے کرتے فوت ہو گیا, مطلب شہید ہو گیا کوٹ اینڈ کوٹ, ٹھیک ہے. صحابہ نے کہا یا او کمال ہو گیا جی, یہ تو اتنا جنگجو فائٹر تھا, یہ تو کمال اور شہادت اور یہ اور وہ. آپ نے فرمایا بس کر دو, بس کر دو. یہ تمہیں کیا معلوم تھا کہ اس نے بیت المال سے ایک چادر اٹھائی تھی جو اس کے گلے کے ارد گرد آگ بن کے لپٹی ہوئی ہے اس وقت. آپ اس کو فتویٰ دے رہے ہیں کہ یہ جنتی ہے, آپ کہہ رہے ہو یہ جو نا شہید ہے اللہ کی راہ میں. اللہ کا کوئی شہید نہیں ہے. تو وہ تو نبی کو چونکہ علم ہو گیا, جبریل نے آ کے بتا دیا امین نے, تو لیکن ہمارے پاس کون سی ایسی چیز آ رہی ہے بھائی کہ جی ہمیں پتہ ہے کون جنت میں جائے. تو اس لیے ہم لوگ اچھا گمان تو کرتے ہیں, دعا کرتے ہیں کہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کو جنت دے گا, لیکن فتویٰ نہیں دے سکتے کہ جی آپ کنفرم کسی کو بھیج دیں. تو جنت کے لیے نا محنت انکار ہے. آپ یو ہیو ٹو ورک فار اٹ. یو نو اگر دنیا میں ہم ایک پلاٹ لینا اس کے لیے اتنی محنت کرتے ہیں تو جنت کا پلاٹ ایسی فری میں مل جائے گا آپ کو. صحیح بات ہے, محنت تو کرنی پڑے گی بھائی. تو یہ چیزیں, تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ اکثر لوگ جو ہے نا جو یہ کہتے ہیں کہ جی مشکل ہے, جنت آسان نہیں ہے, جنت کے لیے آپ کو محنت کرنی پڑے گی. اسلام میں داخلہ بہت آسان ہے, اسلام میں صرف کلمہ پڑھا ویلکم ٹو اسلام, بٹ گریجویشن کرنے کے لیے نا یو ہیو ٹو پرے دا 5 daily prayers, you have to remain upon tawheed, you have to fast the month of Ramadan, and at the same time you have to have a pleasant personality. مشکل ہے, ناممکن نہیں ہے. ناممکن تو نہیں. میرے خیال سے اس چیز کو بار بار ریئلائز کرنا چاہیے, اپنے آپ کو بتانا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ قرآن میں بار بار فرما رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک سول کو زیادہ برڈن نہیں کرتا اس کے بیونڈ اٹس اسکوپ, ٹھیک ہے. اور اللہ تعالیٰ قرآن میں یہ بھی فرماتا ہے کہ وما جعل علیکم فی الدین من حرج, کہ اللہ تعالیٰ نے دین میں مشکل رکھی نہیں ہے. اس کا مطلب ہے کہ جو بھی چیز ہم ایکسپیرینس کر رہے ہیں وہ ہمارے کنٹرول میں ہی ہے انشاءاللہ, کیپیسٹی کے اندر ہی ہے انشاءاللہ. چاہے مشکل لگ رہی ہے ٹھیک ہے, لیکن ہماری کیپیسٹی میں. اور اسی لیے تو خودکشی حرام ہے نا. مطلب جب آپ نے اپنی لائف کو اینڈ کر دیا تو اللہ کو تو معلوم تھا کہ آپ یہ چیز سہ سکتے تھے. مطلب the solution to your problem was just round the corner, لیکن you ended your life. آپ نے امپیشنس شو کی ہے, آپ نے جلد بازی کی ہے. مطلب امیجن کریں نا, ایک بندے کا جو سولوشن تھا وہ بالکل گلی کے نکڑ پر پڑا تھا, اور چونکہ اس کو کارنر سے پیچھے نظر نہیں آ رہا, اس نے کہا یار کچھ بھی نہیں آگے. آپ کو پتا ہے اس بارے میں ایک حدیث بھی ہے, سبحان اللہ, میں نے پڑھی, میں بڑی یونیک حدیث, اور اس میں اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں کہ کبھی کبھی انسان جب بہت زیادہ ڈپریسڈ ہوتا ہے نا, اور اس کا وہ جو چیز مانگ رہا ہوتا ہے وہ ہو نہیں پا رہی ہوتی, ٹھیک ہے, اور بہت زیادہ غمگین ہوتا ہے, تو اللہ تعالیٰ چونکہ العلیم ہے, اللہ تعالیٰ سب کچھ جاننے والا ہے, تو اللہ تعالیٰ کو پتا ہوتا ہے کہ یہ 5 منٹ بعد مثال کے طور پہ اس کو مل جائے گی, اس کو یہ چیز مل جائے گی. تو اللہ تعالیٰ اس پہ ہنستے ہیں, اس شخص پہ, کہ یار دیکھو کس طرح بیٹھا ہوا ہے مثال کے طور پہ, یا کیا سوچ رہا ہے یہ شخص, اس کو نہیں پتا کہ اس کو چیز ملنے والی ہے. سبحان اللہ. تو اگر اس سے پہلے یہ سوسائڈ کر لیں, دیکھیں نا, تو یہ تو مسئلہ نا, لوگ اصل میں بے صبری کرتے ہیں نا, صبر نہیں کرتے, تو پھر یہ پرابلمز ہوتے ہیں. جی اور کوئی سوال ہے تو بتائیے, پھر ہم انشاءاللہ آگے. ایک بڑا اچھا سوال ہے ویسے, حیا بی لائک, یہ نام ہے شاید. آج کل ہم میں یہ بات بھی ہے کہ ہم اپنے آپ کو ہر بار صحیح سمجھ رہے ہوتے ہیں, مینس کہ ہم دین سیکھ کے تھوڑے پراؤڈی ہو جاتے ہیں. موسٹلی دین میں اسٹارٹ میں پراؤڈی ہو جاتے ہیں اور دوسروں کو کچھ نہیں سمجھتے. ایروگینس, جب آپ دین پہ آتے ہیں تو آپ سمجھتے ہیں کہ میں مفتی علامہ اور میں ٹھیک ہوں, سارے غلط ہیں. ہو سکتا ہے آپ ٹھیک ہوں, لیکن وہ جو آپ کا بیہیویئر اور یو نو looking down upon people. صحیح. دیکھیں نا, جتنا زیادہ ایک درخت پہ پھل لگتا ہے نا, وہ درخت اور جھکتا ہے, ٹھیک ہے. تو اکثر میں دیکھتا ہوں کہ جو لوگ دین میں نئے آتے ہیں نا, وہ نا بہت پھنے خواہ ہو جاتے ہیں. اکثر, مطلب یہ نہیں سارے ایسے ہوتا ہے, وہ دین میں جب نئے آتے ہیں تو وہ کہتے ہیں یار میں تو سب سے بڑا علامہ میں ہوں, چونکہ میں نے 2 چیپٹر قرآن کے پڑھ لیے ہیں اور میں نے ان کو سمجھ لیا ہے, تو اب میں ہر چیز کے بارے میں اوپینین دے سکتا ہوں. بلکہ کبھی کبھار تو لوگ ایسے دین پہ نہیں بھی آتے تب بھی اپنے آپ کو علامہ سمجھ رہے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. آج کل ویسے یہی ہو رہا ہے, آج کل یہ زیادہ ہو رہا ہے. تو ایک تو یہ, تو جتنا میں سمجھتا ہوں کہ, اور میں یہ دیکھتا ہوں کہ دوسری طرف جو علماء ہیں جنہوں نے اپنی پوری زندگیاں لگا لی ہیں, وہ اکثر معاملوں میں نا وہ ڈرتے ہیں کہ میں اس پہ کوئی کامنٹ نہیں دوں تو اچھا ہے, کیونکہ میں اللہ اور اس کے رسول کی بات کی ریپرزنٹیشن کرنے جا رہا ہوں. مطلب مجھ سے کسی نے سوال پوچھا کہ کیا اللہ تعالیٰ کو یہ کام پسند ہے, فار ایگزامپل, مطلب کوئی نئی چیز آتی ہے مارکیٹ میں, کوئی نئی ٹیکنالوجی آتی ہے, ایک بندہ آپ کے پاس آتا ہے, وہ پوچھتا ہے کہ جی کیا یہ چیز اللہ تعالیٰ کو پسند ہے یا ناپسند ہے,
اب آپ نے اللہ کے بہاف پہ بات کرنی قرآن و حدیث کی روشنی میں, تو علماء اس لیے ڈرتے ہیں بات کرتے ہوئے کہ بھائی ہمبلنس کے ساتھ رہو اور بڑا سوچ سمجھ کے جواب دو, اور اسے کہتے ہیں کہ ہمیں نہیں پتا, یا کہتے ہیں کہ نہیں پتا, یا کہتے ہیں کہ کل آ جانا. اور میں نے خود اپنے ٹیچرز کو یہ کرتے ہوئے دیکھا ہے, اتنے سبحان اللہ نالج والے, مطلب میں آپ کو کیا ذکر کروں کہ ان سے کسی نے سوال پوچھا اور انہوں نے کہا کہ مجھ سے نہیں, آپ فلاں شیخ سے پوچھیں. کمال. کہ میں نہیں, حالانکہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ان کا علم کا سمندر ہے ہوں, اور ان سے جب سوال پوچھا کہ انہوں نے کہا کہ مجھ سے نہیں فلاں سے پوچھ لیں, کہ میں جواب نہیں دوں گا اس کا. یعنی اتنا محتاط ہوتے ہیں. صحیح بات. اور ابھی جو ہے سوشل میڈیا پہ آپ دیکھیں ذرا, سارے لوٹ مچی ہوئی یار, ہر بندہ علماء کو تو اٹھا کے باہر نکالو, آپ ہر بندہ علامہ بنا ہوا ہے. کیا بات ہے. یعنی جتنا کم علم ہے اتنا وہ علامہ سمجھ رہا ہے اپنے آپ کو. اور جو واقعی میں علماء ہیں وہ اتنے محتاط ہو کے جواب دیتے ہیں. تو یہ ایک ڈیزیز ہے, میں سمجھتا ہوں اٹس ڈیزیز آف دا ہارٹ, جہاں پہ آپ کا ایروگنس جو ہے وہ اس قسم کا ہے. دیکھو ایک ہوتا ہے بندہ, ایک ہوتا ہے جاہل جس کو پتہ ہوتا ہے وہ جاہل ہے, ٹھیک ہے نا. ایک ہوتا ہے جاہل جس کو نہیں پتہ ہوتا وہ جاہل ہے. تو ہمارے یہاں اکثر لوگ ایسے ہوتے ہیں جو جاہل ہوتے ہیں, ان کو یہ نہیں پتا میں جاہل ہوں, مطلب میں اس ایریا کے بارے میں کچھ نہیں جانتا. اب دیکھیں نا, فار ایگزامپل مجھ سے کوئی اگر آ کے میڈیکل سائنس کا سوال پوچھتا ہے, میں کہوں یار مجھے کیا پتا یار, آپ مجھ سے کیوں پوچھ رہے ہیں, جبکہ لوگ اکثر پوچھ بھی لیتے ہیں. آپ کو پتا ہے نا, لوگ مجھ سے پراپرٹی انویسٹمنٹ کی سوال بھی پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ بھائی عذاب بھائی آپ کو کیا لگتا ہے کہاں انویسٹ کرنا چاہیے. ایک نے مجھ سے پوچھا کہ بھائی وہ میرا اینڈرائڈ کا فون لاک ہو گیا سر, اس کو کیسے کھولنا ہے. میں خیر مجھے کیا پتا یار, واللہ عالم, آئی ڈونٹ نو برو, مطلب مجھے کیا پتا اینڈرائڈ کا فون لاک ہوا کیسے کھولنا ہے. میں خود آئی فون یوز کرتا ہوں. جیز کیش کیسے اپلوڈ کرتے ہیں یہ, ہاں یہ بتا. اچھا آج کوئی سوال آیا ہوا تھا, کسی نے ذہن سے نکل گیا, کسی نے ایسا سوال پوچھا ہوا تھا بالکل ارریلیونٹ, مطلب اس کا تعلق نہ مطلب دنیا سے تھا نہ آخرت سے تھا, بالکل کوئی رینڈم سا مجھے ذہن سے بالکل. یونیورسٹی پہ بتا نا کہ ضیاء بھائی وہ فلاں یونیورسٹی کے ایڈمیشنز جو ہیں وہ, ہاں ایڈمیشن کے پوچھتے رہتے ہیں یار کہ فلاں یونیورسٹی میں داخلہ میں نے لینا ہے تو آپ بتائیں کیا اس کا طریقہ کار ہوگا. میں مجھے کیا پتا طریقہ کار کیا ہوگا. تو اکثر اوقات یعنی مجھے فار ایگزامپل پتا ہے کہ اگر میڈیکل کا سوال آ رہا ہے یا کسی اور پرٹیکولر فیلڈ کا آ رہا ہے, مجھے نہیں پتا, میں چپ ہو جاؤں گا. لیکن اسلام کے بارے میں نا لوگ سمجھتے ہیں کہ یار ہم اس کے بارے میں تبصرہ کر سکتے ہیں. صحیح بات ہے, یہ ویسے بڑی ڈینجرس چیز ہے, اس کے بارے میں کچھ نہیں اللہ تعالیٰ نہیں مائنڈ کرتا. او نہیں جی نہیں, وہ اچھا حجاب نہیں اللہ مائنڈ نہیں کرتا, لڑکی حجاب پہنے یا نہ پہنے. بھئی آپ کو کس نے کہہ دیا؟ آپ نے قرآن پڑھا ہے, آپ نے حدیث پڑھی ہے, آپ نے ٹائم لگایا دین کے ساتھ, نہیں لگایا تو پھر کیوں فتوی دے رہے یار. صحیح بات. اور وہ کہہ رہے ہو جو اللہ تعالیٰ نے نہیں کہا. یو آر سیئنگ سم تھنگ, یو آر ایٹریبیوٹنگ سم تھنگ ٹو اللہ which he never said. تو دس از اے پرابلم نا, دس از اے ہیوج پرابلم. تو یہ ایک مینٹالٹی ہے, میں سمجھتا ہوں کہ جو ہمیں نا اس کو صحیح کرنا چاہیے. اچھا ایک چیز میں سمجھتا ہوں کہ جو ابھی ہم تھوڑی دیر پہلے بات کرتے ہیں نا آرگیومنٹیشن کی, کہ لوگوں کے ساتھ بحث کرنا, آرگیو کرنا. دیکھیں وہ ایک فیمس وہ کوٹ ہے, وہ کہتے ہیں کہ ڈونٹ آرگیو ود این ایڈیٹ بیکاز ہی ول برنگ یو ڈاؤن ٹو ہز لیول اینڈ دین بیٹ یو ود ایکسپیرینس. تو یار جو لوگ جاہل ہوتے ہیں ان کے ساتھ بحث نہیں کرنی چاہیے. اب دیکھیں یہ جو سوشل میڈیا پہ بحثیں چل رہی ہوتی ہیں, لوگ لگے ہوئے, اگر آپ کو پتہ نا کہ بندہ جاہل ہے, بحث نہ کرو یار, وہ ایڈیٹ ہے, ٹھیک ہے, وہ آپ کو نیچے لیول پہ لے کے آئے گا, گندا کرے گا, پھر آپ کو ایکسپیرینس سے ہرا بھی دے گا. ویسے بھی آپ کمنٹس میں کسی کو کچھ سمجھا نہیں سکتے جتنا میں نے ایکسپیرینس, کیونکہ وہ سننے کے موڈ میں نہیں ہوتا. سننے کے موڈ میں کوئی بھی نہیں ہوتا. سننے کے موڈ میں نا جب میں اور آپ ایسے سامنے بیٹھے ہیں نا, تو میں کہتا ہوں یار دیکھیں ہری بھائی بات یہ ہے, اور میں کہتا ہوں بھائی یہ جواب ہے, اور تو ہم آپس میں ایکسچینج ہو رہا ہے. صحیح کہہ. لیکن جب بندہ آپ کو لگے کہ ہاسٹائل ہو رہا ہے, وہیں پہ السلام علیکم رحمۃ اللہ کہہ کے نکلو یار, ٹائم ضائع کرنے کی ضرورت نہیں ہے. دوسری بات, امام شافعی رحمہ اللہ کہا کرتے تھے کہ شیر جو ہے نا وہ کتوں کے اوپینین کو مائنڈ نہیں کرتا. تھوڑی سی ہارش ایگزامپل ہے لیکن ایگزامپل بڑی فٹ ہے, کہ کہتے تھے کہ شیر جو ہے نا شیر کی شان کے خلاف ہے کہ وہ ہر بھونکنے والے کتے کو جواب دے, یا اس کو سوٹ نہیں کرتا کہ وہ ان کے اوپینینز کو سیریسلی لے, ٹھیک ہے نا. تو اب میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ اپنے جو بھی کرٹیسائز کر رہا ہے آپ اس کو آپ نعوذ باللہ مطلب کتا سمجھنا شروع کر دیں, بٹ دا پوائنٹ از کہ آپ یہ دیکھیں کہ اگر کچھ ایسے لوگ ہیں جو ایک چیز کے بارے میں نہیں جانتے, ٹھیک ہے, اور پھر بھی بولے چلے جا رہے ہیں, تو یار آپ اپنی ڈگنیٹی مینٹین کریں, ٹھیک ہے نا. آپ پھر ان کے ساتھ ہر یعنی وہ جو ہے نا اس کے ساتھ آپ کو اپنے آپ کو بلیٹل کرنے کی ضرورت نہیں ہے. شیر جو ہے نا اس کی اپنی ایک شان و شوکت ہوتی ہے, ٹھیک ہے, وہ اپنا ایک اس کا ایک اپنا جلال ہوتا ہے, ایک اپنا وقار ہوتا ہے, وہ اپنے انداز میں اچھا لگتا ہے. امیجن کریں آپ جنگل کا شیر جو ہے نا وہ ہر کتے کے ساتھ بحث کر رہا ہو جا کے, کیسا لگے وہ پھر شیر نہیں ہوگا نا. وہ ایک امیج بھی ہے نا, وہ دیکھا نا کتوں کی ریس ہو رہی ہوتی ہے, اور وہ سامنے سے پکچر ہے کہ سارے کتے بھاگ رہے ہیں, لیکن ایک جو وہ تھا نا جو بھی بنا ہوتا ہے اس میں شیر بیٹھا ہوتا ہے, چیتا بیسیکلی بیٹھا ہوتا ہے, اور جب ریس سٹارٹ ہوتی ہے تو کتے بھاگ رہے ہیں سارے, لیکن چیتا نہیں بھاگ رہا, چیتے کی ریس نہیں ہے. سبحان اللہ یار, کیا بات ہے, کیا بات, یہ مجھے آپ نے مجھے بھیجنا ہے, میں اپنے فون کا وال پیپر بنا دوں, ٹھیک ہے, بہترین ہوگا. اچھا ایک اور چیز یہ کہ
غصے کی حالت میں نا, یعنی غصے کی حالت میں جب انسان کو کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ یو فیسڈ ود نیگیٹو پیپل, تو سائلنس جو ہے نا یہ بہت بڑا ویپن ہے. ٹھیک ہے, غالباً عمر بن الخطاب تھے جو کہا کرتے تھے کہ آئی ہیو ریگریٹڈ مینی ٹائمز اسپیکنگ بٹ آئی ہیو نیور ونس ریگریٹڈ ریمیننگ کوائٹ, کہ مجھے بہت دفعہ بولنے کے بعد افسوس ہوا کہ شاید مجھے یہ نہیں کہنا چاہیے تھا, لیکن میں خاموشی میں نے کبھی ریگریٹ نہیں کی. دیکھیں, اور میرا اپنا ایک باس تھا جو جب میں یہاں پہ دبئی میں کام کرتا تھا, تو گورا تھا وہ, لیکن اس نے مجھے ایک چیز بڑی اچھی بتائی. اس نے مجھے یہ کہا کہ دیکھو کبھی کبھار نا کلائنٹس کوئی ایسی ای میل بھیجتے ہیں جو بڑی ناسٹی قسم کی ای میل ہوتی ہے, مطلب اس میں آل فال باتیں لکھی ہوئی ہیں. اب یہ چونکہ کارپوریٹ سیکٹر ہے, کارپوریٹ سیکٹر میں ایک دفعہ ایسا ہوا کہ میرا کلائنٹ تھا, اس نے ای میل کیا اور اس نے بہت اس میں مطلب وہ کہتے ہیں نا وہ غصے سے بھرا ہوا ای میل تھا, اور مجھے پتا تھا کہ میں نے اور میری ٹیم نے کتنی محنت کی ہے اس کو سیٹسفائی کرنے کے لیے. ہم نے عید کی چھٹیاں بھی سیکریفائز کی, ہم نے دن رات لگا دیا, اور وہ جو چیز ڈیمانڈ کر رہا تھا وہ پروجیکٹ کے اسکوپ پہ ہی نہیں تھی. مطلب ہم نے پروجیکٹ سٹارٹ ہونے پہ پروجیکٹ کا اسکوپ ڈیفائن کیا تھا کہ جی یہ ہم کام کریں گے, یہ کام نہیں کریں گے. مثلا اگر ایک ٹیلر ماسٹر صاحب کے پاس آپ جاتے ہیں, آپ کہتے ہیں مجھے نا ایک پینٹ شرٹ سلوا دیں. اب آپ نے ان کو کہا جی مجھے پینٹ اور شرٹ چاہیے, ٹھیک ہے, آپ نے نہیں بتایا کہ اس کے اندر آپ نے کف لنکس بھی لگوانے ہیں, اس میں آپ نے یہ بٹن لگوانے ہیں, فلان لگوانے ہیں, یہ نہیں کرایا. لیکن جب سوٹ بن کے آ گیا آپ کمپلین کر رہے کف لنک کیوں نہیں لگائے, فلان, بھیا آپ نے بتایا ہی نہیں تھا. صحیح بات, ٹھیک ہے. تو ہمارے ساتھ بھی ایسے ہوا کہ ہمارا ایک آئی ٹی کا پروجیکٹ تھا, بہت بڑا پروجیکٹ تھا, ہیوج میسو پروجیکٹ, ملینز آف ڈالرس. وہ پروجیکٹ جو تھا اس کا اسکوپ ہم نے ڈیفائن کیا ہوتا کہ جی یہ کام ہم کریں گے اور اس کے علاوہ نہیں کریں گے. وہ جب پروجیکٹ ڈلیور ہو گیا, سب کچھ کمپلیٹ ہو گیا, ڈاکومنٹیشن ڈن, ایوری تھنگ کمپلیٹ. اب وہ ای میل کر رہا ہے ناسٹی ترین ای میل کہ یہ نہیں ہے, وہ نہیں ہے, فلاں نہیں ہے, ڈھمکا نہیں ہے, آپ لوگوں کی ان پروفیشنل ایٹیٹیوڈ ہے, فلاں ڈھمکا. میں تو غصے سے نا آگ بگولا, حالانکہ آپ کو پتا ہے مجھے غصہ نہیں آتا, لیکن میں اپنے لیے اتنا غصہ نہیں تھا جتنا میں اپنی ٹیم کے لیے تھا. میں سوچ رہا تھا یار میں نے 20 بندے کی ٹیم کو روک کے رکھا ہوا ہے آپ لوگوں کی وجہ سے, اور ان کو میں نے خوار کیا ہے, میں نے ان کو اپنے اس پہ مطلب کھاتے پہ رکھا کہ یار پلیز یار رک جاؤ, عید کی چھٹیاں بھی سیکریفائس کر دو کہ پروجیکٹ بڑا پروجیکٹ ہو جائے گا اس کے بعد چھٹی لے لینا. اور انہوں نے میری بات مانی ہے. اب یہ آ کے ہمیں الٹا اوپر سے آ رہا ہے. میں نے تو جی اسی ٹائم پہ نا میں نے کیسی کی تیسی یار بھاڑ میں گیا, یہ میں نے ای میل لکھا, میں نے کہا یو واٹ دا ہیل, اور یہ اور وہ پورا ای میل لکھا. تو میرا جو باس تھا وہ میرے پاس اٹھ کے آ گیا, اس نے کہا کہ راجا I hope you have not, کیونکہ وہ بھی سی سی ہوا تھا, کہتا I hope you haven't responded. میں نے کہا no I'm about to send the email. کہتا wait don't send it right now. کہتا ہے you can share it with me, I will have a look at it, whatever you say I agree with you, because boss بہت اچھا تھا نیچر. اس نے کہا جو بھی تم کہتے ہو I support you, no problem, but here is my advice, put the email in your draft, send it tomorrow and take the day off, گھر جاؤ. میں نے کہا بٹ نو آئی وانٹ ٹو ریپلائی رائٹ ناؤ, کیونکہ مجھے آگ لگی, ابھی میں نے گرما گرم جواب دینا اس کو. کہتے نہیں ابھی نہیں کرو, ڈرافٹ میں سیو کر دو. اس نے ای میل پڑھی, اس نے کہا ٹھیک ہے جو بھی تم نے لکھا آئی سپورٹ یو, نو پرابلم, جو ہے نا گھر جاؤ. اور وہ ای میل تھی ایسے کہ واٹ دا ہیل ڈو یو تھنک دس از, مطلب وہ ای میل اسٹارٹ یہاں سے ہوئی تھی کہ واٹ دا ہیل ڈو یو تھنک دس از, وی ہیو بین ورکنگ فار دا لاسٹ سو مینی منتھس, وی ہیو برنڈ دا مڈ نائٹ آئل ٹو سروس یو, and here you are coming and telling us something which is not even part of the scope of the project. What do you mean that this is not up to the mark and blah blah blah, please refer to document number this blah blah blah, وہ جو کچھ بھی تھا. میں خیر وہ ای میل میں نے ڈرافٹ میں سیو کیا, میں گھر چلا گیا, اور 2 بجے دوپہر کے میں گھر چلا گیا. باس نے کہا گھر جاؤ یار. میں گھر گیا, شغل میلا فیملی کے ساتھ, ریلیکس ہوا, تھوڑا سا ایزی ہوا, گھومتے پھرتے رہے. شام کو ہم لوگ بولنگ کے لیے چلے گئے, بولنگ شولنگ کی, باہر ہم لوگوں نے جو ہے نا کھانا کھایا, واپس آئے. اگلے دن میں آرام سے ریلیکس ہو کے صبح جب آفس گیا, آپ یقین کریں میں نے جب اپنی ای میل کھولی ہے نا, میں نے کہا یار یہ زیادہ سخت نہیں ہوگی, اور پھر میں نے اس کا جواب دیا ڈیئر جان, ٹھیک ہے, پہلے تھا واٹ دا ہیل از دس, ٹھیک ہے, ڈیئر جان, بیسڈ اپون یور لاسٹ ای میل I do apologize if you have found our work not up to the mark. Having said that, John, please refer to document number so and so, جس میں سارا scope listed ہے. Maybe perhaps you missed it. Please have a look at it because we have done exactly as per the criteria جو mention کیا گیا تھا. اچھا میں نے تو کہا کہ it's been nice working with you, اور پہلے اور اس میں نے کہا تھا کہ take it or leave it, جاؤ گھر جاؤ, تم سے بزنس بھی نہیں کرنا. اس میں لکھا کہ we would love to do business with you in future, لیکن پلیز یہ دیکھ لیں. آپ یقین کریں اس کا 2 دن بعد جواب آیا, کیونکہ اس نے ڈاکومنٹ سارے ریویو کیے. اس نے کہا ڈیئر راجا, آئی ڈو اپولوجائز کہ the mistake was on my part. I did not get the documents because وہ میرا جو جونیئر ہے اس نے وہ ڈاکومنٹ شیئر نہیں کیے تھے. میں نے جو اس کو کمیونیکیٹ کیا تھا اس نے آپ سے کمیونیکیٹ نہیں کیا, ٹھیک ہے. تو یہ مسئلہ ہوا. تو دیکھو یار, اب میں اگر آگ بگولا ہو جاتا
اور ٹائم نہ لیتا, ٹھیک ہے نا, اگر میں فوراً سے بھڑک جو منہ میں آ رہا تھا میں کہہ دیتا, تو وی وڈ ہیو لاسٹ دیٹ ویری ویری اسپیشل کلائنٹ جس نے ہمیں اتنا بزنس دیا, ٹھیک ہے. اور فار واٹ ریزن, اس لیے بیکاز میں بھی گرم ہو گیا, وہ بھی گرم تھا, دونوں نے آپس میں وہ کر دیا. تو خاموشی میں نا بڑی حکمت ہے, ریئیکشن ورسز رسپانس. اور میں سمجھتا ہوں کہ دیکھو کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کسی نے آپ کو انسلٹ کیا, کسی نے آپ کچھ کہا, آپ کو یار میں ابھی جواب نہیں دیتا, میں اس کو 2 گھنٹے بعد دے دوں گا, کیونکہ ابھی میں غصے میں ہوں نا, ابھی نہیں دیتا. جب میں تھوڑا سا ٹھنڈا ہو جاؤں پھر جواب دیتا ہوں. تو یقین کریں وہ ٹھنڈا ہو کے جو آپ جواب دیں گے نا وہ پہلے والے سے بہت بہتر ہوگا. یہ اصل ہمارے وہاں یہی تو ہو رہا ہوتا ہے, یہ ریئیکشن چل رہا ہوتا ہے. اور میں نے خود اپنی لائف میں یہ بہت دفعہ آبزرو کیا ہے کہ جب بھی آپ کو غصہ آ رہا ہو نا, تھوڑا سا ٹائم لیں یار, پانی پئیں, بیٹھ جائیں, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیں, اللہ سے دعا کریں کہ اللہ مجھے توفیق دے کہ میں اپنا غصہ پی سکوں, جا کے وضو کر لیں, نماز پڑھ لیں, جو کچھ کریں, مطلب جسٹ ڈسٹریکٹ یور سیلف اے لٹل بٹ اینڈ دین ریوزٹ اٹ. تو میں یہ نہیں کہہ رہا کہ اگر کوئی بندہ نیگیٹو ہے اور وہ غلط کر رہا ہے اس کو لیٹ ہم گیٹ اوے ود اٹ, میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں. میں کہہ رہا ہوں کہ آپ ضرور اس کو ڈیل کریں, لیکن تب کریں جب وہ بھی ٹھنڈا ہو آپ بھی ٹھنڈے ہو. ہاں صحیح کہہ رہے ہیں. گرما گرمی میں کرو گے نا تو وہ جو آبجیکٹیو آپ ریچ کرنا چاہ رہے تھے وہ ریچ نہیں ہوگا. اگر آپ نے آبجیکٹیو ریچ کرنا ہے پھر آپ دیکھو یار ابھی بحث کرنے کا فائدہ نہیں, ابھی بحث کروں گا یہ آگے سے واپس بحث کرے گا اور یہ سننے کے موڈ میں بھی نہیں ہے. اس کو تب سناؤں گا جب یہ واقعی میں سننے کے موڈ میں ہو, ٹھیک ہے. تو پھر وی ہیو ٹو پک آور بیٹلز, یو نو, اس کا ٹائمنگ دیکھنا پڑتا ہے. صحیح بات. تو اور کوئی سوال اگر دیکھ لیں اگر ہے تو پھر وہ لیتے ہیں, ورنہ انشاءاللہ شو کا ٹائم ہو گیا. ایک طرح کے کوسچنز آتے رہے ابھی تک تو. کریٹو کنٹینٹ کے بارے میں کہہ رہے ہیں, ان کا سوال کا جواب دیں. بردر میں بیئرڈ رکھنا چاہ رہا ہوں لیکن گھر والے نہیں مان رہے ہیں, پلیز رپلائی مائی کوسچنز یا بھائی, آئی فیل ویری ڈپریسڈ. بھائی بیئرڈ رکھنا آپ رکھیں بیئرڈ یار, انشاءاللہ کوئی مسئلہ نہیں, اور چاہے چلیں چھوٹی رکھ لیں اسٹارٹنگ میں, لیکن رکھیں ضرور. یو نو اے مین شوڈ ہیو فیشیل ہیئر, رائٹ. باقی ان کی لینتھ انشاءاللہ جب آہستہ آہستہ آپ کے پیرنٹس آپ کی کم از کم فیشیل ہیئر کچھ فیشیل ہیئر سے مطلب یوز ٹو ہو جائیں گے, تو پھر آہستہ آہستہ آپ نا نیوے نیوے ہو کے گرو کرتے رہے انشاءاللہ. ویسے آہستہ آہستہ آتی ہے, ٹینشن کی بات نہیں ہے. اور کچھ لوگ ہوتے ہیں بائی دی وے ان کی مطلب 6 مہینے کے بعد ان کی کوئی گروتھ نہیں ہوتی. مطلب ایسا بھی ہوتا ہے کہ وہ بیچارے ان کو ایسے ہلکی سی مونچھیں آتی ہیں, ہلکی داڑھی آتی ہے, تو کچھ لوگ کا نیچرلی گرو نہیں کرتی. لیکن بہرحال آپ آہستہ آہستہ اپنے کم از کم یو شوڈ ہیو سم فیشیل ہیئر فرسٹ اینڈ فارموسٹ, اینڈ دین انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو توفیق دے تو پھر آپ زیادہ کر لیں. اچھا جی, اور کوئی سوال دیکھ لیں آخری پھر ہم. رائٹ. اسپیمنگ بہت زیادہ ہے اصل میں. مولویوں کو تکبر زیادہ ہوتا ہے, واٹ از یور ٹیک؟ نہیں, یہ ضروری نہیں ہے. ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ امیروں کو تکبر زیادہ ہوتا ہے, خوبصورت لوگوں کو تکبر زیادہ ہوتا ہے, جو لوگ طاقتور ہوتے ہیں ان کو تکبر زیادہ ہوتا ہے, جن کے پاس پاور اتھارٹی ہوتی ہے ان کو تکبر زیادہ ہوتا ہے. مولوی کے پاس بیچارے کے پاس کیا ہوتا ہے, ٹھیک ہے نا. تو وہ مولوی بیچارہ خود دوسروں کے تکبر کا شکار ہوا ہوتا ہے. تو ایسا نہیں ہے کہ مولویوں میں تکبر ہوتا ہے, وہ ہاں ہوتا ہوگا کہیں نہ کہیں ضرور ہوگا. اور یہ ابلیس کا ٹریپ سب سے بڑا ہے ہی ہے کہ آپ کو ریلیجیس سپیریورٹی کا شکار بنا دے. یار مولوی کو اینجل نہ سمجھو, ہاں انسان ہی ہے نا, وہ انسان ہے, اس کو بھی بلکہ اس کے ساتھ بڑا شیطان ہوتا ہے. وہ اللہ تعالیٰ کے زیادہ قریب ہوتا ہے اپیرنٹلی, اس کے ساتھ بڑا زیادہ شیطان ہوتا ہے, اس کے زیادہ چانسز ہوتے ہیں پھسلنے کے. تو اس کو بالکل بھی اینجل نہیں سمجھنا چاہیے. اچھا جی, اچھا ایک چیز میں سمجھتا ہوں کہ اگر میں فائنل آخری بات آج کی وہ یہ کہ اب میں کیور بتا رہا ہوں ان لوگوں کے ساتھ جن کے ساتھ آپ کے تعلقات خراب ہیں نا, مطلب وہ لوگ جو کہ نیگیٹو ہیں اور آپ کے ساتھ ان کا رشتہ تعلق کچھ اچھا نہیں ہے, ٹھیک ہے. تو آخری ایڈوائس یہ ہے کہ آپ پیس ٹائم میں ان کے ساتھ بنا کے رکھیں. مثال کے طور پہ اگر ایک شخص ہے وہ آپ کے ساتھ بہت نیگیٹو ہے, آپ کو ہر وقت جو میں نے 7 کوالٹیز بتائی ہیں نا ان میں سے کسی ایک میں وہ آتا ہے, آپ کیا کریں کہ اس کو گفٹ دے دیں. ٹھیک ہے, آپ نے کوئی چیز لی, آپ نے اس کو لا کے دے دی, چھوٹی سی چیز ہو سکتی ہے, آپ نے کہیں برگر کھانے گئے تھے, آپ ایک برگر اس کے لیے پیک کرا کے لیا, ٹھیک ہے. اچھا کوئی اور چیز آپ نے لی, آپ نے اس کو گفٹ کر دی, ٹھیک ہے. اس کے علاوہ یہ کہ آپ اس کو کمپلیمنٹ کریں. یہ نہ مجھے کہیے گا کہ یار اس میں کمپلیمنٹ کرنے والی چیز ہی کوئی نہیں ہے, کیونکہ ہر انسان میں کوئی نہ کوئی چیز ہوتی ہے. میں آپ کو یہاں بیٹھے بیٹھے فرعون کے اوپر بھی کمپلیمنٹ بتا سکتا ہوں. میں کہہ سکتا ہوں فرعون بہت ڈسپلنڈ آدمی تھا. میں کہہ سکتا ہوں کہ فرعون واز ویری ڈٹرمنڈ مین, مطلب جس چیز کا اس نے ارادہ کیا پھر کر دکھایا اس نے, ٹھیک ہے. تو بہت ساری چیزیں فرعون کے حق میں بھی کی جا سکتی ہیں. اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی تھی کہ یعنی عمر بن الخطاب اور ابو جہل کے بیچ میں نا کہ یا اللہ مجھے ان میں سے کوئی ایک دے دے, بیکاز although both of them at that time were disbelievers but he saw some good qualities in them. So میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ اگلوں کو نا کمپلیمنٹ کرنا, مطلب مکھن لگانا نہیں یا کسی کی ایسی وہ خواہ مخواہ چاپلوسیاں نہیں میں کہہ رہا, لیکن آپ کیا کریں کہ آپ
اپنے نا کامنٹس یا کمپلیمنٹس دینے میں جنرس ہو جائیں. ہوتا پتہ کیا, دیکھو اگر میرے آپ کے ٹرمز اچھے ہیں, میں آپ کو گفٹ بھی دیتا ہوں, میں آپ کے ساتھ کمپلیمنٹ بھی کرتا ہوں, یار علی ماشاء اللہ یار آپ کام بڑا اچھا کرتے ہو, آپ بڑے ٹیلنٹڈ ہو یار ماشاء اللہ یہ وہ. اب لیٹ سپوز کہ آپ کو میرے سے کوئی پرابلم ہو رہا ہے, ٹھیک ہے, کسی نے آپ کو کہا کہ یار زیاد جو ہے نا اس نے آپ کے بارے میں یوں کہا ہے, تو آپ کو کہ نہیں یار نہیں یار اچھا لڑکا ہے یار, مطلب میرے ساتھ اچھے ٹرمز ہیں یار, میں یار آپ جھوٹ بول رہے ہو, تم پاگل ہو, کیونکہ میرے آپ کے ٹرمز اچھے ہیں نا. تو اگر آپ کی لائف میں کوئی ایسے نیگیٹو لوگ ہیں تو آپ بجائے کہ نیگیٹو کو مزید نیگیٹو کرنے کے کہ یار بھاڑ میں جائیے میرا کوئی تعلق نہیں ہے یہ, آپ پیس ٹائم میں نا ان کے ساتھ مینٹین کریں. بیکاز دیکھیں اگر آپ چاہتے ہیں کہ احسن عمل کریں, الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا, اگر آپ نے احسن عمل کرنا ہے نا تو آپ یہ نہ کہیں کہ یار یہ نیگیٹو ہے تو پھر یہ بھاڑ میں جائے مجھے کوئی فکر نہیں ہے. آپ کوشش کریں کہ وہ بندہ کم از کم آپ کے لیے فتنہ نہ بنے, یعنی اس لیول پہ وہ فتنہ, چلو اگر فتنہ بن ہی رہا ہے تو کم از کم فتنے کا لیول تھوڑا کم ہو جائے. وہ کب ہوگا جب آپ اس کے ساتھ پرو ایکٹیولی انگیج کریں گے, یعنی اس کو آٹو پائلٹ پہ نہ جانے دیں بلکہ پرو ایکٹیولی پیس ٹائم میں انگیج کریں. جب آپ پیس ٹائم میں اس کے ساتھ اچھی رپور بلڈنگ کریں گے نا, مطلب دس از دا ورڈ رپور بلڈنگ ود پیپل ہو یو ڈونٹ ریلی لائک, مطلب ڈونٹ ریلی لائک سے مراد یہ کہ جو آپ کے ان کے ساتھ رہنا بھی ضروری ہے. فار ایگزامپل آفس کالیگ ہے, کلاس فیلو ہے, فیملی ممبر ہے, ٹھیک ہے, اب ان سے وہ کہتے ہیں نا اظہار بھی مشکل ہے, کچھ کہہ بھی نہیں سکتے, مجبور ہیں مفلہ, کچھ سہ بھی نہیں سکتے. تو اب اگر آپ مجبوری میں پھنس ہی گئے ہیں تو یار مائٹ از ویل بلڈ دیٹ رپور. اگر ویسے تو عین ممکن ہے یہ بہت اچھی طرح ورک کرے گا, اگر خدا نہ خواستہ اگلا بندہ بہت ہی ٹیڑھا ہے تو پھر بھی ایٹ لیسٹ یو ٹرائیڈ, رائٹ, اینڈ اللہ نوز دیٹ یو ٹرائیڈ. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ اس سے پہلے کہ حالات مزید بگڑیں آپ تھوڑا سا پہلے ہی پرو ایکٹیو ہو کے لوگوں کے ساتھ تعلقات بہتر کریں. اللہ کے نزدیک مطلب ون آف دا بیسٹ ڈیڈز ہے یہ بیسکلی, کہ ایسے لوگوں کے ساتھ آپ تعلق جوڑیں. صلہ رحمی میں بھی آتی ہے نا یہ چیز, کہ جو نیگیٹو ہیں, جو آپ سے دور ہوتے ہیں یا پھر اس طرح سے ہوتا ہے, تو آپ ان کے ساتھ بیسیکلی اچھا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, تو اٹ کمز ان دیٹ ڈیفینیشن. اور میں بتاؤں کہ اصل میں نا بات یہ ہے کہ جو لوگ آپ کے ساتھ اچھے ہیں نا ان کے ساتھ اچھا ہونے میں کون سا کمال ہے یار. بالکل ہاں صحیح بات. مطلب مثال کے طور پہ آپ مجھے گفٹ دیتے ہیں, ٹھیک ہے, میں آپ کو واپس گفٹ دے دیتا ہوں, اس میں کیا کمال ہوا ہے؟ کمال تو یہ ہے کہ میں اس کو گفٹ دوں جس نے مجھے کچھ نہیں دیا. ہاں صحیح بات ہے. جس سے مجھے کوئی فائدہ بھی نہیں ہے, بلکہ آئی ڈو ناٹ ایکسپیکٹ اینی تھنگ بیک فرام ہم. مطلب ان کے ساتھ اچھا ہونا جو آپ کو فائدہ پہنچا ہی نہیں سکتے, یہ اصل مقام ہے کہ آپ کے اخلاق کا. ورنہ ہمارے یہاں نارملی کیا ہوتا ہے کہ لوگ کہتے ہیں اچھا جی شادی پہ اس نے کتنے روپے دیے تھے بیٹا, 1000 روپیہ, بس اس کے بیٹے کی شادی نے اس کو 1000 ہی دینا ہے. صحیح بات, ٹھیک ہے نا. اس نے کتنے دیے تھے 500, اس کو 500 ہی دینے ہیں. یہ آپ احسان کر رہے ہیں, یہ آپ مطلب ہے کہ یہ کیا, یہ کوئی مطلب گیو اینڈ ٹیک. اچھا وہ پہلے مطلب ہمارے جب چھوٹے تھے نا بچپن میں تو برتھ ڈے شرٹ منایا کرتے تھے, تو اس میں ہوتا تھا کہ جس نے جو گفٹ دیا نا اگلے کو بھی اسی لیول کا گفٹ دینا ہے, اس سے اوپر نہیں دینا, اسی لیول میں رکھو. تو یہ, اور پھر عیدیوں میں بھی یہی حساب تھا کہ جو جس طرح کی, اگر ان کی فار ایگزامپل ہمارے کزنس کی مدر نے اتنی عیدی دی ہے ان کو بھی اتنی ہی ملے گی واپس, اوپر نہیں ملنی. تو یہ جو ہے نا, یہ میں سمجھتا ہوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی تو بندہ آیا تھا نا, اس نے کہا تھا کہ میں جو میرے ساتھ رشتہ داری اچھی کرتے ہیں میں ان کے ساتھ اچھی کرتا ہوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کہا تھا کہ یہ صلہ رحمی نہیں ہے, صلہ رحمی یہ ہے کہ جو تمہارے ساتھ توڑے تم اس کے ساتھ جوڑو اور ان کے ساتھ اچھا کرو, تو دیٹ از صلہ رحمی. بالکل. اور یہ آئی تھنک یہی ہمارا فائنل پوائنٹ ہونا چاہیے کہ جو لوگ آپ کے ساتھ خراب کر رہے ہیں آپ ان کے ساتھ اچھے بنے, تو یہ بڑا پن ہے, ٹھیک ہے نا. ورنہ آپ کو ہیرو بننے کی ضرورت نہیں ہے. اصل میں جو لوگ اونچے مقام و مرتبے والے ہوتے ہیں وہ وہی ہوتے ہیں جو کہ ان دا فیس آف ایڈورسٹی ریئلائز کرتے ہیں کہ میں اللہ کی رضا کے لیے ان کے ساتھ اچھا سلوک کروں گا. لیکن ایک بڑی امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ میں ہمیشہ یہ بات کہتا ہوں کہ جب بھی کسی کے ساتھ کوئی معاملہ ہو نا, ہمیں ان کے مطابق بیہیو نہیں کرنا چاہیے, ہمیں اپنے مطابق بیہیو کرنا چاہیے. آپ بہت اچھے ہو نا یار, آپ کو لگتا ہے کہ آپ بہت اچھے انسان ہو, آپ اس سے بہتر ہو, تو بیہیو ایز یور سیلف, ٹھیک ہے. جو آپ میں اچھائی ہے اس طرح سے بیہیو کرو دوسرے کے ساتھ, اس طرح نہ بیہیو کرو جس طرح سے دوسرا بندہ آپ کے ساتھ کر رہا ہے, تو معاملہ خود بخود صحیح ہوتا ہے. دیکھیں نا, اگر وہ برا ہے اس کو آپ برا کہتے ہو اور ہم سب برا مانتے ہیں, وہ برا ہے آپ بھی برے ہو رہے ہو, تو واٹ میکس یو سو اسپیشل, ٹھیک ہے نا. وہ بھی برا آپ بھی برے ہیں, ایکول ہو گئے, کہتے ہیں نا لیفٹ ہینڈ سائڈ ایکول ٹو رائٹ ہینڈ سائڈ, میتھ میں پڑھتے تھے ہم لوگ, تو دونوں برابر ہو گئے نا پھر تو. لیکن بہتری تو یہ ہے کہ وہ برا کر رہے ہیں, آپ نہیں کر رہے, آپ ریسیپروکیٹ نہیں کر رہے, آپ اس سائیکل آف وائلنس کو اور اینگر کو اور اگریشن کو آپ روک رہے ہو. بیکاز نارملی کیا ہوتا ہے کہ ابا جان آفس گئے, ابا جان کو باس نے ڈانٹا,
ابا جان نے آ کے سارا غصہ آ کے بیوی پہ نکال دیا, امی پہ نکال دیا. امی جو ہے ان کو سمجھ نہیں آئی کیونکہ ابا جان کو تو کچھ کہہ نہیں سکتی, انہوں نے اپنے بیٹے پہ نکال دیا. بیٹا جو ہے وہ اپنے کمرے کی طرف جا رہا تھا, سامنے بلی بیٹھی تھی, بلی کو ٹھڈا مار دیا اس نے, بلی بھی چوں کر کے سائڈ پہ ہوگی. اب بلی سوچتی ہے بھائی میں کہاں جاؤں, ٹھیک ہے نا, تو ایٹ دا ریسیونگ اینڈ بیچاری بلی بچتی ہے. پھر ہو سکتا ہے بلی کسی چوہے کو کھا جائے, ٹھیک ہے نا, کہ تو کیوں میرے آگے گھوم رہا تھا, حالانکہ بلی نے کھایا ہوا صبح کا, ٹھیک ہے نا. تو یہ جو سائیکل آف وائلنس ہے نا, اس کو کہیں نہ کہیں تو بریک لگنا چاہیے. تو اگر کوئی بندہ پتہ نہیں کیا اس کی فرسٹریشنز ہیں, کس سے وہ کہتے ہیں صبح بیوی سے لڑ کے آیا, کیا مسئلہ ہے, آپ کو یار میں آگے سے ریسپیکٹ نہیں کروں گا, یہ دس اسٹاپس ایٹ می, آئی ایم ناٹ گوئنگ ٹو, نیدر ایم آئی ریسپونڈنگ بیک ان دا سیم مینر, نور ایم آئی کیرنگ دس فارورڈ ٹو مائی ہاؤس اینڈ یو نو سیئنگ سم تھنگ ایلس ٹو ادر پیپل. تو یہ آئی تھنک یہ اگر ہم کر لیں تو ان شاء اللہ ہمارے معاشرے میں بہت بھلائی آ سکتی ہے. اگر ہر بندہ یہ سوچے کہ یار میں نے نا اس سائیکل کو کنٹینیو نہیں کرنا, ڈیفیکلٹ ہے, ناممکن نہیں ہے بے شک. اور وہی آپ والی بات کہ جب بھی ایسا ویسا کچھ ہو نا تو ٹیک اے پاز, رک جاؤ, سوچو کہ کیا سینیریو کیا چل رہا ہے, اور اس میں میرا کیا کیا آپشن, جیسے آپ نہیں بتاتے یہ آپشن بھی ہو سکتا ہے کہ میں اس کو مکہ مار دوں, اور کرتے 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 یہ سارے آپشنز ہیں. تو ٹیک یور پک, ٹیک یور ٹائم اینڈ ٹیک یور نائس پک, بیسٹ پک بیسکلی. تو اللہ تعالیٰ جی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جزاک اللہ خیر ٹو آل آف یو فار ٹیوننگ ان. آئی ڈو اپولوجائز کہ آج ہم لوگوں نے تھوڑا سا ٹائم زیادہ لیا, لیکن آپ کو پتہ ہے جب دو لوگ ہوں تو پھر اتنا ٹائم تو بنتا ہی ہے, 15 منٹ بندہ اوپر دے ہی لیتا ہے. تو بہت شکریہ آپ سب کے ٹیون ان کرنے کا. آئی ہوپ کہ آج کا جو ٹاک ہماری ہوئی ہے, آئی ہوپ دیٹ یو فاؤنڈ اٹ ٹو بی بینیفیشیل. میری اپنے لیے بھی دعا ہے, علی بھائی کے لیے بھی, اور ہماری پوری یوتھ کلب کی ٹیم کے لیے بھی, اور آپ سب کے لیے بھی, کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صبر والا بنائے اور ہمیں اپنے غصے کو قابو کرنے کی توفیق عطا فرمائے, ہمیں ہمیشہ بیسٹ چوائسیز میک کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور ہمیں سب سے پہلے نیگیٹو نہ بنائے, ہمیں ان لوگوں میں شامل نہ کرے جو کہ نیگیٹو لوگ ہوتے ہیں, جو کہ ٹاکسک لوگ ہوتے ہیں, بلکہ ہمیں وہ لوگ بنائے جو کہ خیر کی بات کرتے ہیں اور جن کے ساتھ لوگ اٹریکٹ ہوتے ہیں اور لوگ چاہتے ہیں کہ یار ہم ان کی کمپنی میں رہیں. تو اللہ تعالیٰ ہم سے قبول فرمائے, اور میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے نیک بندوں میں شامل کرے, ہم سب کو, اور ہم سب کو انشاءاللہ جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب فرمائے. انشاءاللہ I will see you guys next week, same time, same channel. Until then, this is me, Raja Ziaul Haq, and brother Ali Ihtisham signing off. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.